میری فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی اور میں ایئرپورٹ پر اپنا سامان گھسیٹتے ہوئے بھاگ رہا تھا کیونکہ بار بار میرے نام کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ آ رہا ہوں یار، میں ایسے چلایا جیسے رن وے پر دوڑتا ہوا جہاز اپنی رفتار دھیمی کر لے گا اور ایئر ہوسٹس دروازے میں لٹک کر کہے گی، تھوڑا تیز بھاگو، ہاتھ دو ہاتھ دو، ہاں اب بس کود جاؤ۔ اور میں بس کود گیا، کاؤنٹر سے پیپرز چیک کرواتے، تیزی سے پیچھے پلٹتے خوش بختی سے بدبختی کی طرف۔ اس کے بیگ پر امی، یہ آواز بیگ پر گرنے کے بعد نکلی تھی۔ اس سے پہلے میں لڑکی سے ٹکرایا تھا جس کے گھونسلہ بالوں میں سے اس کی شکل ڈھونڈ کر دیکھنی پڑتی تھی۔ میں لڑکھڑا کر گر گیا، وہ مجھے لڑکھڑا کر سنبھل کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ہیل میں جھونک کر وہ وٹ دا ہیل بڑبڑاتی ہوئی اپنے گھونسلے میں سے متوقع انڈوں یا چوزوں کو تلاش کرنے لگی، اور میں وہ آنکھ جو چند سیکنڈ پہلے تک تو سب کچھ صاف دکھا رہی تھی لیکن اب اس نے ایئرپورٹ ورلڈ کو بلڈ ورلڈ میں بدل دیا تھا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ میں منہ کے بل کسی ہتھیار پر گرا تھا، یقیناً کوئی خونی آلہ، ورنہ جنونی آلہ۔ اس کا ہینڈ بیگ اتنا بڑا کہ پورے 5 کلو آم، 1 کلو برفی، 4 پلیٹیں اور 10 چمچ اس میں آ سکتے تھے۔ یہ اندر کی بات تھی۔ باہر کی بات یہ تھی کہ اسے اتنے کیلوں زنجیروں شمشیروں سے سجایا گیا تھا کہ اگر وہ بیگ نہ ہوتا تو نیشنل جیوگرافی کے اگلے قدیم جنگی آلات سیزن کی پہلی ڈاکیومنٹری کا موضوع ہوتا۔ وہ موضوع بنے گا یا نہیں، میں وہاں موجود ہر آنکھ کی بینائی کو موضوع بن گیا تھا۔ میری آنکھ، مجھے دکھائی نہیں دے رہا، امی۔ جب میں آنکھ مسلتا ہوا، کراہتا واویلا مچاتا ہوا کھڑا ہوا تو ایک ساتھ کئی لوگوں نے بھی چیخیں مار دیں۔ کیوں؟ کیونکہ میری آنکھوں سے خون نکل رہا تھا اور میں کسی خونی بلے کی طرح ادھر ادھر جھول رہا تھا۔ نتیجے میں جیسے بھینسا سرخ کپڑا دیکھ کر بے قابو ہو جاتا ہے نا، ایسے ہی وہاں موجود سب بچے مجھے دیکھ کر دیوانے مستانے ہو گئے کہ ان کی چیخوں سے ایئرپورٹ اپنی اونچی چھت تک کانوں سے بہرا ہو گیا، اور میں کانا۔ وہ خون میری آنکھ سے 3 دن تک نکلتا رہا۔ میری امریکہ جانے والی فلائٹ مجھے لیے بغیر اکیلی ہی چلی گئی کیونکہ میں ایئرپورٹ پر ہی بے ہوش ہو چکا تھا اور مجھے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ میرے گھر والے جن کے ہاتھ بائے بائے کرتے ابھی تھمے ہی تھے کہ وہ ہائے ہائے کرتے دکھائی دینے لگے۔ میری دادی نے البتہ ہائے ہائے نہیں کیا۔ بے ہوش سے پہلے انہوں نے بس اتنا کہا، لڑکے کی آنکھ گئی، کانا ہو گیا بس اب اسے کون لڑکی دے گا؟ کوئی لڑکی دے نہ دے، مجھے بندوق کی گولی ضرور دے کہ میں اس لڑکی کو مار سکوں۔ جس دن میری آنکھ کی پٹی کھلی اس دن ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ یہ کیا ہے احد؟ یہ آپ کے 2 ہاتھ ہیں سر۔ یہ 2 نہیں، 1 ہاتھ ہے۔ دادی اور ضبط نہیں کر سکیں، گئی بس اس کی آنکھ۔ 10 منٹ آنکھیں بند رکھو احد، پھر دیکھو اور پرسکون رہو۔ آپ خاموش رہیں خاتون۔ یہ آپ کے 4 ہاتھ ہیں ڈاکٹر۔ پرسکون رہ کر 10 منٹ بعد دیکھا تو دوسروں 4 آنکھوں والا ڈاکٹر میرے سامنے اپنی 20 انگلیاں لہرا رہا تھا۔ کیا میرا کانا ہوتے ہی لوگوں نے 2 سر لگوا لیے؟ اتنی ترقی اتنی جلدی! واللہ 1 ماہ 10 دن بعد میں پرانا ہو کر یونیورسٹی جا سکا۔ ساری دنیا کے مزے مزے کے کارنامے ہو کر بند ہو چکے تھے۔ سینئرز نے جتنا فریشر کو الو بنانا تھا بنا لیا تھا، اب میں الو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ فرسٹ ڈے فریشر ڈے، یہ دن میرے نصیب میں باسی ہو کر بھی نہیں آیا۔ بائیں آنکھ اندھی ہونے سے بچ گئی تھی لیکن اس آنکھ کو رات کو کم دکھائی دیتا تھا۔ شروع میں مجھے 2 سے 3 نظر آتے تھے، علاج کے بعد 3 سے 6 ہو گئے۔ قصور پاکستانی ڈاکٹروں کا نہیں تھا، قصور تو اس وکیل کا تھا جو میری آنکھ کے عدسے میں لگی تھی اور اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس اکیلی آنکھ کے لیے مجھے دوسری آنکھ پر بھی چشمہ چڑھانا پڑا۔ نقصان ایک کا ہوا تھا، سزا دونوں کو ملی تھی۔ اینک یعنی چشمہ پر چشمہ۔ اب اسے کتنا بھی ڈیسنٹ، شریف، نیک، فیشنیبل بنا لیا جائے، یعنی آئی گلاسز، ریڈنگ گلاسز، اسٹڈی گلاسز کہہ لیا، مان لیا، منوا لیا، لیکن اس کے تکلیف استعمال میں کوئی کمی نہیں تھی۔ گول شیشوں کے 2 عدد کھڑکیاں جن کی دھند بار بار صاف کرنی پڑتی ہے اور ناک سے اوپر اٹھا کر رکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو فارغت سے اٹھانا پڑتا ہے۔
मुझे आदत नहीं थी तो मैंने नाक के किनारे पर क्रिस्टल टेप का छोटा सा गोला बनाकर चिपका लिया था। वहां ऐनक को टिका कर रखता था। ऐनक तो वहां टिकी रहती थी लेकिन मेरी नाक फूं फूं करती रहे। अब मैं किस किस के नाज नखरे उठाऊं। वैसे ही शक्ल अमावस का चांद थी, ऊपर से ये दो टायर भी चढ़ गए। एक दिन दादी ने कह दिया। दादी को आदत है सच बोलने की। वो इतना सच बोलती हैं कि एक दिन बातों ही बातों में अपनी असल उम्र भी बता गईं। खानदान की दूसरी दादियों के बकौल मेरी दादी थी तो 60 से कहीं ऊपर की, लेकिन बताती फिरती थी कि अभी तो 60 का होने में कई साल हैं। और असल में दादी के 70 का होने में सिर्फ 1 साल बचा था। खैर, तो अगले ही दिन मैंने दोनों काले टायर बदलवा लिए कि वो टायर कम और टाइगर वुड के गोल्फ बॉल ज्यादा लगे। लेकिन फिर भी मैं जब जब शीशा देखता मुझे ये एहसास होता कि दो अदद टायर मेरी आंखें कुचल रहे हैं। असूलन तो मुझे उस लड़की का सर कुचल देना चाहिए था जो अपने साथ ऐसा हिटलराना बैग लेकर घूम रही थी। मैं हैरान हूँ कि आजकल फैशन के नाम पर हो क्या क्या रहा है। अब कील कांटों जंजीरों से फैशन किया जाएगा। और ये कौन से डिजाइनर हैं जो ऐसे बैग बनाकर ब्रांड के नाम पर दहशत फैला रहे हैं। या लड़की खुद लोहार बनी अपने ये शौक पूरे कर रही है। मैं उस लड़की से ये सब जरूर पूछूंगा जब कभी वो मुझे नजर आएगी। लेकिन चूंकि अमूमन कातिल हमेशा रूपोश रहता है तो मेरा कातिल भी रूपोश था। और मकतूल की रूह हमेशा बेचैन रहती है और इधर उधर भटकती फिरती है, तो मेरी रूह का भी बस यही काम था, ऐनक की तलाश में वहां यहाँ भटकना। और और 2 से 3 और कभी 3 से 6 सिरों वालों को देखना। मेरा शेर दिल ऐसे मनाजर पर टिड्डी हो जाता है, तब भी जब मैं खुद को ही आईने में देख लेता हूँ। मैं काउंटर से अपनी टिकट चेक करवा कर पलटी ही थी कि वो मुझसे टकरा गया और मैं गिरते गिरते बची, लेकिन वो बचते बचते गिर ही गया। उस लड़के को क्या हुआ? जब वो लड़का स्ट्रेचर पर डालकर ले जाया जा रहा था तो बाबा रेस्ट रूम से मेरी तरफ आते हुए बोले। और कहानी को अपनी मर्जी का रुख देने के लिए मैंने झूठ बोलने में तामुल कर नालायकी समझा। वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था। मैंने ये बैग घुमाकर उसके सर पर दे मारा, ऐसे। क्या वाकई? खुशी से बाबा की आवाज कांपने लगी। अगर सिक्योरिटी वाले ना आते तो वो स्ट्रेचर पर जाने के काबिल भी ना रहता। मैंने अपनी काबिलियत का काबिलाना मुजाहिरा किया। क्या कह रहा था तुमसे? स्वीट हार्ट कह रहा था। नंबर मांग रहा था। उल्लू का पट्ठा। मुझे आवाज क्यों नहीं दी? क्यों देती आवाज जब आपने ऐसे ही किसी वक्त के लिए मुझे गोरिल्ला ट्रेनिंग दी हुई है। फिर ये बैग बहुत काम का है। फख्र करो अपने बाप पर शिजा। अगर मैंने आज तुम्हें वो सब ना सिखाया होता तो तुम ऐसे लफंगों से डर डर कर रहती। डर डर कर मुंह बना बना कर मैंने अपना बचपन गुजारा था। बाबा को ये वहम लाक था कि दुनिया का हर शख्स मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। हर शख्स लुच्चा है, लफंगा, बदमाश और बदजात है। तो ऐसे लफंगों से नबर्द आजमा होने के लिए मुझे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जो बुरे वक्त में मेरे काम आ सके। बुरा वक्त बाहर से तो मुझ पर कभी नहीं आया और घर के अंदर का बुरा वक्त कभी टला नहीं। पहले मुझे कराटे सिखाए गए, फिर बॉक्सिंग। गो बाबा को मेरे मोहम्मद अली कुले बनने पर पूरा यकीन था और वो ख्वाब में मुझे लैला अली के मुकाबला करते देख भी चुके थे। लेकिन वो शिजा ही क्या जो मोहम्मद अली बनकर लैला अली के दांत तोड़ डालती। मैं 2 महीनों में ही बाबा के बज़ाहिर सीधे साधे पंच खाकर ढेर हो गई और 3 महीने तक बीमारी का ड्रामा बिना वक्फे और पास के जारी रखी रही। तब जाकर कहीं लैला अली हमारे घर से रुखसत हुई। अब बाबा मुझे कुछ ट्रिक्स सिखाने लगे जिनकी मदद से मैं इमरजेंसी में अपना दिफा कर सकती हूँ। इन ट्रिक्स में सबसे सादा ट्रिक ये था कि कैसे मैं करंट की वायर को पीछे से पकड़कर किसी के भी नाक कान में घुसेड़ सकती हूँ। गो ये ट्रिक सिखाते हुए 2 बार उन्हें और पूरे 14 बार मुझे करंट लग चुका था। लेकिन मैं सीखूंगी नहीं तो दिफा कैसे करूंगी। छोटी बड़ी चोटें तो खेल का हिस्सा होती हैं। गो इस हिस्सेदारी में मेरा कुछ ज्यादा ही हिस्सा निकल आता था। लेकिन बाबा धुन के बहुत पक्के थे। मेरे पास खेलने के लिए वक्त नहीं था क्योंकि मुझे सीखने से ही फुर्सत नहीं थी। वैसे बाबा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था मुझे कुंग-फू पांडा बनाने में। लेकिन मैंने भी एक किक मारकर नहीं दी। आखिर वो समझ गए कि मैं खोता तो बन सकती हूँ लेकिन गोरीला नहीं। तो खोते ने जब अमेरिकन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया तो बाबा ने भी अमेरिकन वीजे के लिए अप्लाई कर दिया। वो कुछ अरसा वहां मेरे साथ रहकर माहौल देखना चाहते थे। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो माहौल देखने नहीं, मेरे साथ वहां 2 साल गुजारने जा रहे हैं ताकि मेरी निगरानी कर सकें और जरूरत पड़ने पर दिफा। दिफा मैंने एयरपोर्ट पर कर लिया था।
बेचारे का चेहरा खून से भर गया था और बाबा का चेहरा खुशी से दमक रहा था। कोई अमरीकी तुम्हें हाथ लगाए तो ऐसे ही मुंह तोड़ देना उसका। मैं उनके मुंह तो नहीं लगूंगी, लेकिन मैं उनकी टांगें तोड़ना पसंद करूंगी। वो ये इतना आसान तो नहीं था, लेकिन ऐसा मुश्किल भी नहीं था। एयरपोर्ट पर हुए हादसे ने बाबा को कुछ कुछ यकीन दिला दिया था कि जरूर इस खोते में थोड़ा बहुत गोरीला जाग उठा है। इसलिए 2 महीने मेरे साथ अमेरिका रहकर वो पाकिस्तान वापस चले गए। मुझे बाबा से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं करंट खा खा कर तंग आ चुकी हूँ, और हर बार इस लोहे के शिकंजे में मैं अपना ही हाथ फंसा लेती हूँ, जिसमें मुझे किसी लफंगे की गर्दन देनी है। और कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाऊं कि जख्म हजारों और आहें बड़ी हैं। वो लड़का मेरे लिए लकी था। दिल ही दिल में मैंने इस लड़के को बहुत दुआएं दी थीं, लेकिन मुझे हंसी भी आती रही थी। कसूर मेरा नहीं था, कसूर उसका भी नहीं था, लेकिन फायदा सिर्फ मेरा हुआ। जहां तक मेरा ख्याल है, जिस आंख से खून निकल रहा था वो आंख तो आंख से गई। इतना तो चलता है, कुछ पाने के लिए कुछ काना तो करना पड़ता है। वैसे मैं इतनी जालिम नहीं हूं, लेकिन क्या करूं? मैं अपनी सहेलियों की बर्थडे पार्टी में जाने वाली वो वाहिद बच्ची होती थी जिसके पापा भी साथ होते थे, और मुझे होशियारी से आस पास नजर रखने के लिए कहते रहते थे। एक बार तो गुड़िया की शादी में भी पापा मेरे साथ साथ थे। ऐसी दुखियारी बच्ची अगर अपनी खुशी के लिए थोड़ी बहुत जालिम हो जाती है तो ये इसका हक बनता है। ये बैग वो किसी शॉपिंग मॉल से नहीं, बल्कि बेकार के माल के गोदाम से ढूंढ कर लाए थे। वैसे तो वो कील कांटों जंजीरों शमशीरों से फैज़याब था ही, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत मुझे घोड़े की नाल देखकर हुई। ये क्या है? ये तो घोड़े घोड़े के पैरों पर नहीं लगता। हाँ तो फिर, जब ये किसी लफंगे के मुंह पर लगेगा ना तो उसे दिखाई देना बंद हो जाएगा। सर घूम जाएगा उसका। सर घूम गया मेरा। ये बैग आप किस लोहार हथियार फरोश से बनवा कर लाए हैं? बदतमीजी ना करो। ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फैशनेबल नहीं है। फैशनेबल तो नहीं, अलबत्ता वो कातिल अबील जरूर लग रहा था। बाबा को न जाने क्यों ये लगता था कि उनकी इकलौती बेटी अपनी इकलौती टांगों को एड़ियों पर घुमाकर किसी का सर घुमा सकती है। भला मुझ जैसी तितली सी नाजुक लड़की को ऐसे मेहनताना काम करना जेब देता है? को मेरे हाथ पैर 55 से अब तक की कुंग फू मशकों से मजदूराना हो चुके थे, लेकिन मैं अभी भी खुद को गुलाब की पंखुड़ी बनाने पर तुली हुई थी। वैसे भी दोनों हाथों को मुंह पर रखकर हलक फाड़ कर मदद मदद चिल्लाने में मेरा जाता ही क्या था। और अभी दुनिया इतनी भी गैर महफूज नहीं हुई कि जितना खबरों और फिल्मों में दिखाया जाता है। ठीक है, बदमाशों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन ये भी तो सोचे ना कि मुझ जैसे शरीफ और मासूम लोगों का ऐसा भी कोई कहत नहीं पड़ गया। हम अच्छे लोग अभी भी मुयस्सर हैं। क्या ही अच्छा होता कि अच्छे लोग एक अलग प्लांट और बुरे लोग करोड़ों नूरी साल के फासले पर किसी गंदे से प्लैनेट पर अलग थलग रहते। अब ऐसा नहीं हुआ था, और अच्छे और बुरे लोग एक ही प्लैनेट पर थे। तो ये जदीद कारों की नुमाइश थी, जिसमें हम सब क्लास फेलोज आए थे। ना हमें कार लेनी थी, ना हमें कोई तहकीकी मुकाला तहरीर करना था। हम बस इन टॉप मॉडल्स को करीब से देखने आए थे, जो दूर से भी जिंदगी में कभी दिखाई देने वाली नहीं थी। 30 मिनट में मैंने कुल मिलाकर 7 टॉप मॉडल्स को देख लिया था, और 31वें मिनट पर हिट एंड रन गर्ल को। वो सामने वो खड़ी थी, मेरी कातिल। कुछ दूर खड़ी वो हंस हंस कर किसी से बातें कर रही थी। बाएं तकरीबन कानी आंख फड़कने लगी। मुझे रुलाकर तुम हंस रही हो? मैंने आंख पीसते हुए कहा। पता नहीं मेरे बदले की आग की तपिश थी, या उस लड़की की छठी सातवीं हिस्स ही बाकमाल थी कि उसने अपने सामने खड़ी लड़की के सर के पीछे से तिरछा करके अपना सर निकाला, बालों के घोंसले में छुपे चेहरे को थोड़ा नुमाया किया और अब्रू उचकाकर मुझे देखा, और उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट मचल गई। मैं जान गया कि वो मुझे जान गई है। जैसे मैं उसे पहचानता था वो भी मुझे पहचानती थी। कातिल को मकतूल याद नहीं होगा तो फिर इसका मुंह फिट्टे मुंह ही होगा। मैं सारी दुनिया को पीछे छोड़कर उसकी तरफ बढ़ा। मुझे उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो रोल्स रॉयस के पास खड़ी थी। हाथ के इशारे से उसने अपने सामने खड़ी लड़की को साइड पर हो जाने के लिए कहा। शायद वो खुद को मुझसे मुलाकात के लिए तैयार कर रही थी। आज उसके पास वो हथियार भी नजर नहीं आ रहा था जिससे उसने मुझ पर वार किया था। अगर मैं थोड़ी देर के लिए स्पाइडरमैन बन जाता तो एक जाल उस पर फूंकता और उसे छत के साथ मक्खी की तरह लटका देता,
اور کوئی 200 کروڑ سال اسے وہاں ایسے ہی لٹکا رہنے دیتا؟ لیکن میں کانا مین تھا، اور مجھے اس سے دونوں آنکھوں سے کانا کرنا تھا، اور یہ یاد دلانا تھا کہ ایسے ویسے ہتھیار لے کر وہ سفر نہیں کر سکتی۔ اسے یہ اجازت کس نے دی ہے کہ وہ جنگی آلات سے نبرد آزما ہو کر میدانوں میں نکل آئے اور معصوم انسانوں کو زخمی کرے؟ کیا یہ معمولی بات تھی کہ میری آنکھ کی بینائی بس جاتے جاتے بچی تھی، اور اب بس اتنی بچی رہ گئی تھی کہ بس میری عزت بال بال بچتی تھی؟ اکثر راتوں کو میں دو دو سروں والوں کو دیکھ کر خوف سے موت کے قریب ہو جاتا تھا، تو میں اس کی طرف جا رہا تھا اور بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن صرف مجھے ہی نہیں دیکھ رہی تھی، نیچے بھی دیکھ چکی تھی، اور پھر ابرو کو سوالیہ اچکا کر نیچے کی طرف اشارہ کر کے، یہ اشارہ مجھے بعد میں یاد آیا، وہ ہنس بھی دی تھی۔ میں رو ہی تو دیا تھا۔ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن آج بھی زنجیروں کو گول کھمبوں ڈنڈوں کے ساتھ باندھ کر حد بندی کرنے کا رواج ختم نہیں ہوا۔ میں روز روئس کار کی حد بندی کی طرف بڑھ رہا تھا، اور چونکہ آنکھیں صرف پیشانی کو میسر ہیں اور پیر ان سے مبرہ ہیں، تو میرے پیر دیکھ نہ سکے کہ وہ بے پیر ہونے جا رہے ہیں۔ محبت اندھی ہوتی ہے سنا تھا، نفرت اس سے زیادہ اندھی ہوتی ہے اس وقت دیکھ لیا۔ میرے پیر زنجیروں اور کھمبوں میں الجھے، اور میں شیشے کی طرح چمکتے صاف شفاف فلور پر کچھ اڑتا کچھ مڑتا اور زیادہ تر تر ٹوٹتا ہوا منہ کے بل گرا۔ مجھے یاد نہیں پھر کیا ہوا، بس ایک آخری منظر یاد ہے کہ سب کاروں کو چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگے تھے۔ جس آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی تھی، اسی آنکھ کے ابرو پر ایک گہرے کٹ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ آنکھ بچ گئی، ورنہ پتھر کی پتلی لگوانی پڑتی اور لوگوں کو میرے آنکھ کے سامنے ہاتھ لہرا کر کہنا پڑتا، میں یہاں کھڑا ہوں، تم کہاں دیکھ رہے ہو؟ یہیں سامنے ہی تو، یہ دیکھو تم یہاں کھڑے ہو۔ میرے کان تو چھوڑو یار۔ سامنے کے 3 دانت، ناک کی ہڈی میں فریکچر اور ٹھوڑی پر ایک لمبے زخم کے انعام کے ساتھ وہ لڑکی میری زندگی میں آ کر چلی گئی۔ 2 ہفتے گردن پر نیک کالر چڑھا کر رکھنا پڑا، اسی حالت میں یونیورسٹی جانا پڑا۔ وہ بچپن میں ایک لطیفہ سنا تھا کہ ایک بچے کا بازو فریکچر ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ فریکچر بازو پر بینڈیج کرنے کے بجائے دوسرے بازو پر بینڈیج کر دی جائے۔ پر ایسا کیوں بیٹا؟ اگر فریکچر بازو پر بینڈیج ہوگی تو آپ کی کلاس فیلوز اس بازو کو ٹچ نہیں کریں گے، ایسے آپ کو درد نہیں ہوگا۔ وہ اسے ہی تو ٹچ کریں گے ڈاکٹر صاحب، آپ پلیز دوسرے بازو پر بینڈیج کر دیں۔ مجھے بھی ڈاکٹر سے کہنا یاد نہیں رہا کہ میری فریکچر گردن پر کالر نہ چڑھائیں بلکہ پیروں یا ٹخنوں پر چڑھا دیں۔ میری کلاس فیلو نے اسی حالت میں میرے ساتھ ایک سیلفی لینی چاہی۔ ابھی سامنے کے 3 دانت نہیں لگے تھے۔ ڈینٹسٹ کا کہنا تھا کہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کے زخم ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا، اس لیے اوپر کے جبڑے میں 3 دانتوں کی آرائش کے لیے مجھے کچھ مہینے صبر سے انتظار کرنا ہوگا۔ میں بے صبرا، کم عقل، انتظار نہیں کر سکا، اور جب لڑکی نے اسمائل کہا تو میں ہنس دیا۔ ہنس دیا۔ ہر وہ بندہ جس نے وہ سیلفی دیکھی، جنگل کی آگ کی طرح وہ سیلفی عام ہوئی۔ دادی بالکل ٹھیک کہتی ہیں، آگ لگے ان موئے موبائلوں کو، آگ لگے ان موبائلوں کے صارفین کو، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ویسے تو انسان ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر اگر تجھے گدھوں کی جماعت میں دھکیل دیا جائے تو انہیں کوئی ایسا اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو خوش ہوں گے کہ گدھا گدھوں میں لوٹ آیا۔ دادی یہ بھی تو ٹھیک کہتی ہیں۔ گدھا بچکانہ حرکتوں سے باز رہا، قاتلانہ بچکانہ زخمانہ حادثانہ، آخر میں کیا کر کے دم لوں گا؟ اپنا ہی قتل، اپنے مقام رتبے اور قابلیت کا زبان زد مذاق۔ اس کے گرنے کے انداز و بیان پر میں اپنی ہنسی روکنے میں ناکام رہی۔ کیا کرتی؟ کہتے ہیں کبھی بھی کہکہے اور ہنسی کا گلا نہیں گھونٹنا چاہیے، ورنہ گلے میں خراش ہونے لگتی ہے۔ اسے کئی خراشیں آئی ہوں گی، لیکن اس کے منہ سے کچھ خون وغیرہ نکل رہا تھا۔ خیر تھوڑا بہت خون کا نکلنا تو چلتا ہی ہے۔ ویسے میں نے خود کو اس کی بھڑاس کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میرے پاس کیوں آ رہا ہے، تاکہ وہ مجھ پر تھوڑا چلا سکے، زیادہ غصہ کر سکے، 10-12 گالیاں دے سکے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹشو کو رول بنا کر میں نے کانوں میں ٹھونس لیا تھا تاکہ وہ بولتا رہے تو مجھے غصہ نہ آئے اور بات بڑھ نہ جائے، لیکن بات وہی رہی، اس کے زخموں کی تعداد بڑھ گئی۔ سب لوگ اس پر جھک گئے تو میں بھی جھک گئی، لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ کیا وہ اتنا ہی نازک تھا کہ بات بے بات گر جائے؟ میں نے اسے آنکھ سے اشارہ بھی کیا تھا کہ نیچے دیکھ لو۔
لیکن جب اس نے نہیں دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ اس نے 2 آنکھیں پیروں میں بھی لگا رکھی ہیں اور اسے پورا یقین ہے ان کی کارکردگی پر۔ جس وقت اس کے دوست اسے اٹھا کر لے جا رہے تھے اس وقت میں لیزا کے ساتھ سنیما ہال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ لیزا ہی تھی جو مجھے اس بورڈ سی نمائش میں لے آئی تھی۔ بھلا میرے ایسی جگہوں پر کیا کام؟ مجھے کون سی کار وار لینی تھی یا کوئی کمپنی کھولنی تھی؟ وہ لڑکا تمہیں دیکھ رہا تھا؟ مووی دیکھتے ہوئے لیزا نے پوچھا۔ ہاں تو یہ کہ تم اسے جانتی ہو؟ نہیں، وہ تمہاری طرف ایسے آ رہا تھا جیسے کوئی پرانا شناسا ہو۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ پرانا حساب کتاب برابر کرنے آ رہا تھا؟ بیچارہ کافی زخمی ہو گیا ہے، ہاسپٹل جاؤ گی اس کا پتہ کرنے؟ میں اس کے ڈپارٹمنٹ کو جانتی ہوں۔ ہمیں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنے زخموں کو اکیلے انجوائے کرنے دینا چاہیے۔ آخر پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ انسانیت بھی کسی چیز کا نام نہیں۔ یہ چیز اس کے کام کی نہیں ہے۔ تم مووی دیکھو، وہ زندہ ہی ہوگا۔ پھر اتنا ٹائم کہاں ہے لائف میں کہ ایرے غیروں کی خبر گیری کی جائے؟ ایرے غیرے نہیں، میرے اپنے ذاتی دانت تھے جو فلور پر گرتے ہی پاش پاش ہو کر منہ سے بچھڑ گئے۔ ابھی میری عمر ہی کیا تھی کہ میرا جبڑا بے دانت ہوتا؟ میں جوان جہان یونیورسٹی اسٹوڈنٹ 4 بڈھوں کے ساتھ ڈینٹسٹ کے کلینک میں بیٹھا نقلی دانتوں کو اصلی منہ میں فٹ کروانے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا مجھے یہ سب کرنا تھا؟ فرینڈز کے ساتھ چل کرنے کے بجائے میں متوقع تکلیف کے خیالات کو کل کر رہا تھا۔ دانت بالکل اصلی ہی دکھیں گے نا؟ یہ سوال میں کوئی 20 بار ڈاکٹر کی اسسٹنٹ سے پوچھ چکا تھا۔ نکلی دانت اصلی کیسے دکھیں گے؟ 21ویں بار وہ چڑ گئی۔ مذاق کر رہی ہیں نا آپ؟ اچھا، اصلی اور نکلی دانتوں کی میچنگ تو ٹھیک سے ہو جائے گی نا؟ میں نے اپنا جبڑا کھول کر اس کے سامنے پیش کیا اور ہاتھ سے مرحومین کے لواحقین کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ٹھیک سے میرے اصلی دانت دیکھ لے۔ پھر آپ ایسا کریں کہ یہ سارے دانت نکلوا کر نکلی لگوا لیں، میچنگ کا پرابلم نہیں رہے گا۔ میں واپس جا کر انکل آنٹیوں میں بیٹھ گیا اور ایک درد مند آنٹی ڈھونڈ کر ان سے اپنی مشکل بیان کرنے لگا۔ انہوں نے مجھے کافی تسلی دلاسے دیے، لیکن اس دیسی دل کا کیا کیا جائے جو بار بار مجھے کارٹون گلہری کی یاد دلا رہا تھا۔ میں ایسا تو نہیں لگوں گا نا؟ سائز وغیرہ ٹھیک سے لیا ہے نا آپ نے؟ آخری کوشش کے طور پر میں نے گوگل سے کارٹون گلہری کی تصویریں نکال کر ڈاکٹر کے سامنے پیش کی۔ چونکہ اوپر کے دانتوں کا معاملہ تھا، وہ بھی سامنے کے 3 کا، تو میں تھوڑا سا فکر مند تھا۔ آپ ایسے کیوں لگیں گی؟ یہ تو کافی کیوٹ ہے۔ ڈاکٹر نے گلہری کی طرف اشارہ کیا۔ تو میں کیا ہوں؟ ڈاکٹر کا سڑا ہوا طنز میرے سینے میں آگ لگا گیا۔ یہ ڈاکٹر نے چھوٹا سا گول مرر میرے سامنے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے سوال پوچھ پوچھ کر ڈاکٹر کا سر کھا لیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ میرا ننھا سا دل ایسے توڑ دیتا۔ آنکھ، ناک، دانت ٹوٹ تو رہے تھے۔ چیخیں دبا کر میں دانت لگواتا رہا اور فارغ ہونے کے بعد جب مرر دیکھا تو تو یہ کہ سب ٹھیک تھا۔ ضروری نہیں کہ ہر بار میرے ساتھ کچھ برا ہی ہو۔ اب ایسا بھی نہیں کہ سارا بچپن میں لوگوں کے گھروں کی گھنٹیاں بجا بجا کر بھاگتا رہا ہوں، کلاس میں بچوں کے لنچ باکس کھاتا رہا ہوں، بازار سے دودھ دہی لانے جیسے نیک کام بھی کرتا رہا ہوں۔ تینوں دانت لگ گئے، نیک کالر اتر گیا، ٹھوڑی کا زخم بھی بھر گیا، لیکن آنکھ کے کنارے کا کٹ جوں کا توں رہا۔ ڈاکٹر سے ملا تو اس نے کہا کہ اسکن سرجری سے ٹھیک ہوگا۔ لاگت پوچھی تو وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں گھبرا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ اسکن سرجری کروا لی جائے یا اسٹڈی کر لی جائے؟ ایک سگر دوست نے ٹپ دی کہ میں اپنے اسکن شیڈ کی نیل پالش یا اسکن پینٹ کلر لے لوں اور اسے اس کٹ پر لگا لیا کروں، ایسے کٹ چھپ جائے گا۔ مجھے یہ مشورہ اچھا لگا اور میں نے اس پر عمل کا سوچ لیا۔ جیسے تیسے میں نے مارکیٹ سے اپنی اسکن سے میچ شیڈ ڈھونڈ نکالا، گھر آ کر لگایا تو واقعی میرا کٹ چھپ گیا تھا۔ کیسے؟ ایسے کہ صبح تک تو وہ کٹ پھول کر کپا ہو چکا تھا اور کٹ اس غبارے میں غڑپ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس پر کیا لگایا ہے؟ شاید رات میں کچھ کاٹ گیا ہے۔ کیا کاٹ گیا؟ سانپ یا مگر مچھ؟ اوف، یہ ڈاکٹر بھی نا، مذاق کی سمجھ نہیں تو مذاق کرتے ہی کیوں ہو؟ جب ہنسا نہیں سکتے تو رلاتے بھی کیوں ہو؟ ڈاکٹر عجیب نظروں سے مجھے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک سائنسی محلول کا نام لیا کہ یہ اس کے اثرات لگتے ہیں، باقی تو اوپری اسکن کاٹ کر لیبارٹری میں بھیجی جائے گی تو ہی کنفرم ہوگا۔
مجھے نہیں کروانا تھا کچھ کنفرم، مجھے نہیں کٹوانی تھی اپنی کھال۔ آدھے گھنٹے تک میں ڈاکٹر کو جھوٹا ثابت کرتا رہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں رات کو سویا تو صبح ایسے پھولا ہوا زخم ملا۔ جواب میں ڈاکٹر بھی آدھے گھنٹے تک میرا زخم کاٹتا، چھیلتا اور دھیرتا رہا اور پھر بینڈیج کر دی۔ دروازے کھڑکیاں بند کر کے سویا کرو، ایسا نہ ہو اگلی بار شارک یا نیولا آ کر کاٹ لیں۔ جاتے ہی ہوئے ڈاکٹر نے طنز کہا۔ میں گلہری صرف دانت پیس کر ہنس دیا۔ کیا کرتا؟ ڈاکٹر کو حقیقت کیسے بتا دیتا؟ جو میں خرید کر لے آیا تھا وہ اسکن پینٹ نہیں، فریج اسکریچ پینٹ تھا۔ 3 ہفتے تک بینڈیج ہوتی رہی۔ جب آخری بینڈیج بھی اتر گئی تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آنکھ سے گال تک پھیل چکے اس کٹ کو اب میں منہ نہیں لگاؤں گا۔ ویسے بھی تھوڑا بہت بدصورت دکھنے پر کوئی ٹیکس تو نہیں لگتا نا۔ اتنا زیادہ خوبصورت ہو کر میں نے کرنا بھی کیا ہے؟ واش روم کے شیشے پر البتہ میں نے اخبار اس طرح سے لگا رکھا ہے کہ شیو کرتے ہوئے کٹ دکھائی نہیں دیتا۔ باقی گھر کے شیشوں کے ساتھ بھی یہی کیا ہے۔ موبائل کے مرر کو ڈسیبل کر دیا ہے۔ میرے فرینڈز کچھ بھی کہتے رہیں لیکن میں اپنا اعتماد ڈگمگانے نہیں دوں گا۔ میں زندگی سے بھرپور ہی رہوں گا اور کبھی یہ نہیں سوچوں گا کہ میرا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ میں ابھی بھی خوبصورت ہوں۔ یہ کس منحوس نے شیشے سے اخبار اٹھایا ہے؟ جبران تو گیا اب، تیرے منہ پر ایسے 10 کٹ بناؤں گا۔ اتنا غصہ ٹھیک تو نہیں لیکن انسان ہونا تو ایسے اچانک سے اپنا اصل چہرہ دیکھ کر ڈر سجاتا ہوں۔ وہ آنکھوں سے ٹائر مستقل طور پر ہٹا دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے لینز لگانے کی اجازت دے دی تھی لیکن پھر بھی وہ جو کٹ ہے نا وہ میرا دل کاٹ دیتا ہے۔ ہائے او ربا، نہیں چھپا دا کٹا میرا۔ کہتے ہیں نا کہ بختی آپ کو ڈھونڈتی ہوئی آتی ہے اور کبھی آپ خود اس تک چل کر جاتے ہیں۔ سنڈے کو میں میوزیم گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے ڈائناسور کے پاس اسے کھڑے دیکھ لیا تھا۔ شکل پر آئنسٹائنی طاری کیے وہ ڈائناسور کا مشاہدہ کچھ ایسے کر رہی تھی جیسے ان کے انڈوں سے اپنے برآمد نہ ہو سکنے کا دکھ انہیں گھور کر منا رہی ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ ڈائناسورنیاں تاریخ کا حصہ ہو چکی ہیں، لیکن اگر ذرا سا غور کیا جائے تو یہ ڈراؤنی سارنیاں ابھی بھی اسی دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ وہ دیکھیں سامنے، براؤن جیکٹ اور سرخ لپسٹک میں ڈیئر سارنی۔ میں نے 2 سیکنڈ سوچا اور پلٹ کر واپس جانے لگا، لیکن پھر میری غیرت جاگ اٹھی۔ اتنے نقصان پر بھی مجھے ہی اس سے دور بھاگنا ہے۔ اس کے ہاتھ پیر سب سلامت ہیں اور میں پیون لگوا لگوا کر تھک جاؤں پھر بھی میں ہی بھاگوں۔ وہ بھی کانی آنکھ، نکلی دانت اور کپا کٹ چھپا کر۔ ٹھیک ہے کہ یہ لڑکی کوئی اعلیٰ نسل کی منحوس ہوگی لیکن اب زیادہ دیر تک اس کی منحوسیت چلنے والی نہیں تھی، سمجھی وہ؟ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے؟ قسمت ہمیں بار بار ملوا رہی ہے۔ میں اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ قسمت مجھے بار بار پٹوا رہی تھی۔ وہ میری طرف پلتی اور اس کے عین پیچھے چھپا ہوا اس کا باڈی گارڈ فیونسے۔ وہ طبلے کی طرح کا ساز، میرا مطلب چھوٹا ڈائناسور، مجھے پہلے کیوں نہیں نظر آیا؟ بھلا فیانسیوں کے ساتھ میوزیم دیکھنے کون آتا ہے؟ وہ بھی ڈائناسور۔ آخر وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ کینڈل لائٹ ڈیٹ کا زمانہ پرانا ہوا، اب ڈائناسور کی دم کے پاس کھڑے ہو کر محبوب کی آنکھوں میں دیکھا جائے گا۔ وہ چاہتی تھی کہ سب لڑکیاں گھسی ہوئی جینس پہن کر، گھونسلہ بالوں میں ایک آدھ تنکا اڑس کر، آنکھوں پر خواہ مخواہ کی سکراتی اینک چڑھا کر ڈائناسور دیکھنے جائیں اور کہیں، تمہاری محبت میرے دل میں اس آگ کی طرح دہکتی ہے جیسے ڈائناسور کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ یہ کون ہے؟ لڑکے کے منہ سے آگ نکل ہی آئی۔ یہ؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ حالات سنگین بلکہ مخدوش ہوتے دیکھ کر میں نے مسکرانے کی پوری کوشش کی۔ میں مذاق نہیں کرتا۔ اس نے تو مسکرانے کی ذرا سی کوشش بھی نہیں کی۔ چیٹنگ ہوئی نا یہ تو پھر۔ کب سے جانتے ہو شزا کو؟ یہی کوئی 5-6 مہینوں۔ میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اپنے بھاری ہاتھ کو مکے میں بدل کر اجازت لیے بغیر اس نے میرے منہ پر دے مارا۔ این ڈائناسور کی دم کے پاس کھڑے ہو کر اس نے مجھے کیکڑا سمجھ کر میرا شوربہ ہی تو بنا لینا چاہا۔ بھیڑیا کہیں کا۔ کامیاب رہا۔ شکر ہے میرا پورا چہرہ سلامت رہا، بس کان وہ اب شائیں شائیں کرتے ہیں، سیٹیاں سی بجتی ہیں ان میں۔ شاید میرے کانوں کی کارکردگی بڑھ گئی ہے۔
ایک دو بار میں نے دیواروں سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ شاید میں دیوار کی دوسری طرف کی بات چیت سننے کے لیے لائق ہو چکا ہوں، لیکن بس ہر طرف سیٹیاں ہی سیٹیاں گونجتی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ساری دنیا اب وصل بجانے لگی ہے؟ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں دنیا جھٹ پٹ میں بدل جاتی ہے۔ پہلے دوسروں والی ہو گئی تھی، اب سیٹیاں مارنے لگی ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں اپنی بات دو بار دہرانی پڑتی ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، میں تو پہلی بار میں ہی سن لیتا ہوں، بس مجھے چند لفظوں کی سمجھ نہیں آتی۔ میرا خون نمبر؟ او پازیٹیو، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ دانت کیوں نکال رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ، میرے کان کے پاس چلنا بند کرو۔ سن لیا ہے میں نے، بہرا نہیں ہوں میں، سب سنائی دیتا ہے مجھے۔ دیکھو اب تم ہونٹ ہلا رہے ہو لیکن آواز نہیں نکل رہی۔ مجھے الو سمجھا ہے نا؟ سب سمجھتا ہوں میں، لیکن اب سب سنتے نہیں ہو۔ ہا ہا ہا، اس نے میری فائل پر لکھا اور بھاگ گیا۔ جھوٹا فراڈی، مجھے پاگل بناتے ہیں۔ بھلا میری عمر میں بھی کوئی ایسے بہرا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب واقعی میں مجھے رک کر یا ڈھونڈ کر اس لڑکے کا شکریہ ادا کر دینا چاہیے۔ وہ تو واقعی میرے لیے اچھی لک لے کر آتا ہے۔ اس بار اس نے کمال کر دیا، میری منگنی ہی توڑوا دی۔ کتنا خوش بخت انسان ہے وہ۔ جیسے بابا خود تھے ویسا ہی لڑکا ڈھونڈ کر بابا نے میرا فیانسی بنا دیا۔ دور کی ایک رشتہ دار خالہ نے میرے لیے مطلوبہ رشتہ ڈھونڈا اور بابا نے میری بات زید سے پکی کر دی۔ آن لائن چھوٹی سی تقریب بھی ہوگی۔ مجھ سے میری مرضی کچھ ایسے پوچھی گئی، دیکھ لیا تم نے زید کو؟ جی۔ کیسا ہے؟ وہ دراصل بابا وہ نا، چلو بس ٹھیک ہے، واپسی پر شادی ہے تمہاری، اس سے تھوڑا تمیز سے پیش آنا۔ اسے تھوڑی نہیں بہت زیادہ بدتمیزی سے پیش آنا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ یہ گوریلا ہر وقت میرے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہتا تھا، بچوں کی طرح مجھے یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ مجھے دن بھر کیا کیا کرنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے اور کس کس سے ملنا ہے، مجھے 2 دن پہلے ہی اسے بتا دینے کی ہدایات تھیں تاکہ وہ اپنے حساب سے میرا ٹائم ٹیبل سیٹ کر سکے اور میرے ساتھ ساتھ رہ سکے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ یہ سب میری محبت میں کرتا ہے۔ محبت؟ اچھا۔ اس کی یہ محبت میوزیم میں ڈائناسور کی دم کے پاس ہی دم توڑ گئی۔ اس دم توڑتی محبت کا گلا گھونٹنے کی میں نے پہلے بھی بہت بار کوشش کی تھی لیکن ناکام رہی تھی۔ تم نے جوراسک پارک نہیں دیکھی؟ دیکھی ہے نا ٹی وی پر۔ وہ مجھے لنچ پر کسی رومانٹک جگہ لے جانا چاہتا تھا لیکن مجھے تو ڈائناسور ہی دیکھنا تھا۔ تو کیا وہاں اڑ کر جانا تھا؟ ساری دنیا نے ٹی وی پر ہی دیکھی ہے۔ لیکن میوزیم میں اصل ڈائناسور بھی تو رکھا ہے۔ وہ ڈھانچہ ہے، ویسے بھی یہ امریکی ساری دنیا کو الو بناتے ہیں، لکڑی کا بنا ہے وہ، کوئی کھدائی ودائی سے نہیں نکلا۔ تم بھی تو امریکی ہی ہو، تم بھی الو ہو۔ مجھے وہ لکڑی کا بنا ڈھانچہ دیکھ کر خود پر دہشت طاری کرنی ہے۔ تم لوگوں کو دہشت سے اتنا لگاؤ کیوں ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مجھے دہشت گرد کہہ رہے ہو؟ کہا تو نہیں، لیکن تم نے پہلی ہی بمباری شروع کر دی۔ تم امریکیوں کو تو بہانا چاہیے دہشت گرد کا راگ لاپنے کا۔ اٹھا کر پھینک کیوں نہیں دیتے ہمیں باہر؟ کیوں گھسنے دیتے ہو امریکہ میں؟ وہ سٹ پٹا کر میری شکل دیکھ کر یو یو کرنے لگا۔ ایسے موقع پر اس کی امریکی انگلش فرینچ لبادے اور اٹالین ٹوپی میں لپٹ جاتی تھی۔ ہکلا رہا ہے، گا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے یا پھر ہنہنا رہا ہے، وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا۔ تو تمہارا اس کے ساتھ سیکرٹ افیئر چل رہا ہے نا؟ ایسا ہوتا تو میری منگنی اسی سے ہوتی۔ انکل کبھی اس کے لیے نہیں مانتے۔ کیوں؟ تم سے اچھی شکل ہے اس کی۔ وہ اچھی شکل میرے ایک مکے سے پچک گئی۔ تمہاری بغیر مکے کی ہی پچکی ہوئی ہے۔ میری زبان پھسل گئی۔ وہ 2 گھنٹے تک مجھ سے لڑتا رہا۔ بابا کو کال کی، سب بتایا۔ میں نے بھی بابا کو روتے ہوئے کال کی اور یہاں کے لوگ بہت بولڈ ہوتے ہیں بابا، اتنا کہا اور بس آفیشلی میری منگنی ٹوٹ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے زید زہر لگتا تھا، بس اتنا تھا کہ وہ مجھے زہر سے کم بھی نہیں لگتا تھا۔ میں نے پھولوں کا ایک بکے لیا، ایک چٹ لکھی اور اسے لیزا کے ہاتھ اس خوش بخت انسان کی ہاسٹل بھجوا دیا۔ پھول اور وہ چٹ مجھے میرا ہی مذاق اڑاتے ہوئے لگے۔ تم ایک اچھے لڑکے ہو، اپنا خیال رکھا کرو، مجھ سے دور رہا کرو، شزا۔
یعنی میں ایک اچھا لڑکا احد، وہ ایک اچھی منحوس لڑکی ڈائناسورنی۔ دادی اور اماں کے کچھ حکیمی نسخوں سے میرے کان ٹھیک ہونے لگے تھے، سیٹیاں کم ہو گئی تھیں۔ وہ ابھی بھی کبھی کبھی دغا دے جاتے تھے، لیکن مستقل بے وفائی بھی نہیں کرتے تھے۔ چہرے کا زخم بھی دادی کے بتائے لیپ کو چہرے پر تھوپنے سے دھندلا گیا تھا۔ وہ اس لیپ کو لگانے کا طریقہ کوئی ایسا آسان نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی کے لیے 1001 جتن کرنے پڑتے ہیں۔ بس مجھے 1001 چھوڑ 1,00,001 جتن کرنے پڑے۔ لیپ زخم پر لگتا تھا، لیکن اس کی بدبو سے بچنے کے لیے مجھے ناک میں روئی ٹھونسنی پڑتی تھی۔ روئی ٹھونسنے کی وجہ سے سانس نہیں آتی تھی، تو مجھے منہ کھول کر سانس لینا پڑتا تھا۔ پھر بار بار ناک سے روئی نکال کر بدلنی پڑی تھی۔ وہ دراصل وہ گیلی ہو جاتی تھی نا۔ اور خیر، اب کیا کیا بتاؤں۔ میرے فرینڈز کا ماننا تھا کہ رات کے وقت میری سرگرمیاں کچھ مشکوک ہو جاتی ہیں۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ رات کو دادی کے بھیجے تیل کو کانوں میں ڈال کر مجھے جو تھوڑا بہت سنائی دیتا ہے وہ بھی سنائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ لیپ لگا کر میری اپنی سانس بو سے بند ہونے لگتی ہے، تو ان کے دل کی دھڑکن کی گارنٹی کون دے گا؟ ان حکیمی نسخوں سے مجھے اتنا فائدہ نہ پہنچ رہا ہوتا تو بخدا نارمل حالات میں کوئی مجھے $1,00,000 بھی دیتا تو بھی میں ان نسخوں سے کے خنجر کی نوک سے اپنی سانسیں قتل نہ کرتا۔ لیکن سوچتا ہوں کہ لڑکیاں بھی تو اتنا اتنا کچھ کرتی ہیں۔ ایک لڑکی کو دیکھا، اس نے گوبر منہ پر تھوپا ہوا تھا۔ میں اتنا متاثر ہوا کہ متاثرین کی فہرست میں سے اپنا نام خارج کروانے کی ٹھان لی۔ ایک دن مجھے پارک میں وہ نظر آ گیا، وہ جو شدہ کا فیونسے تھا۔ سوچا پرانی باتیں بھول جانی چاہیے۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا، ہیلو فرینڈ، کیسے ہو؟ اور تمہاری فیونسی شدہ؟ شدہ تمہاری فیونسی تھی؟ قریب سے ہی کہیں دھاڑ کی طرح یہ آواز سنائی دی۔ پانی کے تالاب سے جیسے گنڈا نکل کر آتا ہے، ایسے ہی قریب کے درخت سے ایک گینڈی نکل کر سامنے آئی۔ بخدا میں ڈر کر بدک گیا۔ بھاگ بھی سکتا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ مقام میرے بھاگنے کا نہیں بلکہ پچھلے حساب برابر کرنے کا ہے۔ تم نے تو کہا تھا تم دونوں جسٹ فرینڈ تھے۔ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ اگر ایسا تھا تو زیادہ غلط فہمی پیدا کرنے میں میرا کیا جاتا تھا؟ لیکن تم نے تو کہا تھا عنقریب تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، تم اسے بہت محبت کرتے ہو۔ اوہ، تم دونوں کا بریک اپ ہو چکا ہے؟ پر کیسے؟ تم تو اس کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے تھے۔ جو سانس وہ اب لے رہا تھا وہ آئندہ بھی لیتا رہے گا یا نہیں، اس کی گارنٹی اب کون دے سکتا تھا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے اپنی انگلیوں کو چٹخا اور ان میں سے چپس کھانے جیسی آواز آنے لگی۔ آتی رہیں، میں بھی کیچپ کوک ساتھ لایا تھا۔ تم نے ان دونوں کو لاسٹ ٹائم کب ساتھ دیکھا؟ وہ میری طرف گھومی، میرے بازو پہ اپنا بلڈوزر ہاتھ رکھا اور ہلایا بس اتنا کہ میں اگلے 3 دن تک اپنا بازو نہیں ہلا پایا۔ لاسٹ سنڈے ٹپ ٹاپ کیفے میں دونوں بہت خوش تھے۔ تم نے تو کہا تھا تم اپنے فرینڈ کے فادر کے جنازے میں جا رہے ہو۔ وہ کچھ اس انداز سے گرجی کہ پہلے بجلی چمکی، پھر بارش برسی اور پھر اولے پڑے۔ یہ بڑے بڑے وزنی وزنی اولے۔ ڈاکٹر کی بیوی ڈاکٹر، پروفیسر کی بیوی پروفیسر، تو باکسر کی بیوی باکسر کیوں نہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مکہ اس کے کان کے پاس پڑا ہی تھا کہ اس نے اپنے چپس کڑکڑائے اور میری طرف بھاگا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ میں اس سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ وہ بھی دور تک میرے پیچھے بھاگ سکتا تھا، لیکن اگر پیچھے سے دختر محمد علی نے اس کے ہڈ میں اپنا بلڈوزر ہاتھ ڈال کر اسے زمین پر نہ پٹخ دیا ہوتا۔ کیا سمجھا تھا اس نے خود کو کہ وہ معصوم لڑکیوں کو الو بناتا رہے گا اور وہ بنتی رہیں گی؟ وہ یہ کیوں بھول گیا تھا کہ اب بے وفائی پر چھپ چھپ کر آنسو نہیں بہائے جاتے بلکہ مکے مار مار کر آنسو نکلوائے جاتے ہیں؟ پارک کے باہر آ کر میں نے خوشی سے گہری سانسیں لیں۔ میرے تو کان سائیں سائیں کرتے تھے نا، تمہاری روح سائیں سائیں کرے گی بچو۔ جس وقت میں بھاگ کر سڑک پار کر رہا تھا، اس وقت سڑک کی دوسری طرف وہ ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی۔ میں نے سیٹی ماری تو ٹیکسی کے ڈرائیور نے گردن کی کھڑکی سے نکال کر مجھے دیکھا۔ میں نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا، لیکن میڈم نے ہاتھ سے اسے ٹیکسی بھاگنے کا کہا۔ آگے پیچھے دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ ایک خاتون میرے کانوں کے پاس آ کر چلائیں۔ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو بس اسے دیکھتا ہوں اور ساری دنیا میرا تماشا دیکھتی ہے، لیکن کوئی نہیں،
جو تماشا آج اندر دیکھ آیا تھا اس پر میرے لگائے ہزار تماشے قربان۔ میں کچھ اتنا خوش تھا کہ رات کو ڈنر کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں چلا گیا، ٹیبل پر جا کر بیٹھا اور آرڈر دیا اور کچھ سیلفیاں لینے لگا۔ پھر اچانک میری سیلفی میں اس کی سیلف بھی آ گئی۔ وہ عین میرے ٹیبل کے پیچھے بیٹھی تھی، اکیلی تھی اور آرڈر پر جھکی ہوئی تھی۔ سنو، کچھ دیر بعد مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ گردن موڑ کر دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں جواب کیوں دیتا؟ منہ آگے پھیر لیا۔ میرا پیچھا کرنا بند کرو، سمجھے؟ میں نے حیرت سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے زخمی کرنا بند کرو، سمجھی؟ میری خوبصورتی دیکھ کر تو سب زخمی ہو جاتے ہیں، سب کے دلوں پر مرہم رکھنے کا میں نے کانٹریکٹ تو نہیں لیا ہوا، پر سب کو لولا لنگڑا اندھا بہرا کرنے کا کانٹریکٹ جو لیا ہوا ہے۔ گھونسلے کی شاخیں چہرے پر گرا کر وہ اپنا کھانا کھانے لگی اور میں اپنا۔ جب میں بل دے رہا تھا تب وہ ٹیشو سے اپنا منہ پونچھ رہی تھی اور زیر لب طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا اور میں نے قابو بھی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن ویٹر کی ساری ٹرے مجھ پر آ گری۔ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ صرف ٹرے ہی نہیں گری، میرا پیر ٹیبل میں الجھا اور میں اس کے قدموں میں جا گرا۔ تم بات بے بات گرتے بہت ہو، اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ اپنا خراب ٹیشو مجھ پر پھینک کر مجھے پھلانگ کر وہ چلی گئی۔ وہ پوری طرح سے جاتی نہیں تھی کہ بری طرح سے پھر واپس آ جاتی تھی۔ دور سے مجھے ایک لڑکی تیزی سے بھاگتی ہوئی نظر آئی تو میں نے لفٹ کو وہیں روک لیا تاکہ میڈم کو بھی لفٹ میں سوار کر سکوں۔ لیکن جیسے ہی وہ ذرا قریب آئی اور میں ذرا صاف طور پر اسے دیکھ سکا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں اپنی وجہ بربادی کو لفٹ میں لفٹ دے چکا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی لفٹ رکی اور وہ جلدی سے باہر نکلنے لگی تو میں نے اپنا جوتا اس کی ہیل کی راہ میں حائل کر دیا۔ بس اتنا ہی۔ اس نے آتش فشاں اگلتی نظروں سے مجھے دیکھا، اپنا گھونسلہ منہ پر سے سمیٹا، فائل اور بیگ فلور پر سے اٹھائے اور چلی گئی۔ اتفاق سے جہاں جہاں مجھے جانا تھا وہ بھی وہیں ہی جا رہی تھی، بلکہ جہاں میں بیٹھا تھا وہ بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی تھی اور ہونٹ سے اپنا خون صاف کرنے لگی تھی۔ اب کہاں اس کے ہونٹ سے نکلنے والے چند قطرے اور کہاں میری آنکھ سے پھوٹ پڑنے والا دریا۔ میرے بدلے کی آنکھ ٹھنڈی تو نہیں ہوئی تھی لیکن اب ایسی بھڑکی ہوئی بھی نہیں رہی تھی۔ پھر ایک دم سے وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ یقیناً وہ بھی وہاں جاب انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ اب مجھ جیسے لائق فائق اسٹوڈنٹ کو وہاں بیٹھے دیکھا تو مایوس ہو کر میدان ہی چھوڑ کر بھاگ جانا پڑا۔ شاید شاید ہی میری نظروں کا دھوکہ تھا۔ یقیناً جب میں آفس میں داخل ہوا تو وہ پرائم چیئر پر بیٹھے، یعنی میرے مستقبل کے باس کی کرسی کے عین پیچھے کھڑی تھی۔ خون اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا اور میری رگوں میں جم گیا تھا۔ میں نے دروازے سے کرسی تک کا فاصلہ طے کرنا فضول سمجھا اور وہیں سے پیچھے پلٹ گیا۔ آفس سے باہر نکلا، لفٹ میں آیا اور نیچے آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ وہ کان اب ٹھیک کام کرنے لگے تھے لیکن ایسے موقع پر شائیں شائیں کرنے لگتے تھے۔ وہ اس کے چچا، ماما، پھپھا یا والد صاحب تھے، یہ وہ دونوں ہی جانتے ہیں، لیکن میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ پہلی جاب ایسے ہاتھ سے چلی گئی۔ اگر میں اپنی ٹانگوں کو ذرا کنٹرول میں رکھتا تو جاب حاصل کر لیتا۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ سنا تھا۔ لاتوں سے بھوت سر چڑھاتے ہیں، یہ آج دیکھ لیا۔ اگلی بار وہ مجھے شاپنگ مال میں شاپنگ کرتی ہوئی ملی۔ یہاں نہ اس کا کوئی باس باپ تھا، نہ مجھے کسی جاب کی ضرورت تھی، بلکہ زینے سے میں اسے بہت آرام سے دھکا دے سکتا تھا۔ آرام سے ہی چلتا ہوں، میں چپکے سے اس کے عین پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی آگے کو جھک کر اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دینا چاہا، عین اسی وقت وہ دائیں طرف ہو گئی اور میں بائیں طرف سے فٹ بال کی طرح رول ہوتا ہوا نیچے گول ہو گیا۔ میرا پیچھا کرنا بند کرو، سمجھے؟ سر کو میری طرف جھکا کر وہ گھبرا کر بولی۔ امی۔ سر کو پیچھے فلور پر گرا کر میں کراہ کر بولا۔ آج اس کے بدلے کی آنکھ ٹھنڈی ہو جانی چاہیے تھی۔ اس نے مجھے گرا دیا تھا، میرے منہ سے خون بہا دیا تھا۔ اسے خوش ہو جانا چاہیے تھا، وہ خوش ہوا بھی۔ اسے مسکراتے ہوئے میں نے دیکھا بھی۔ اور پھر یہ ہوا کہ مجھے اچانک سے یاد آیا کہ میں کوئی ڈسٹ بن نہیں ہوں جس میں آ کر وہ اپنا غصہ اگل دے۔ میں ہوں اور مجھے زخمی کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی شرمندہ۔ جو کچھ ایئرپورٹ پر اس کے ساتھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔
پھر کاروں کی نمائش میں بھی وہ کیا سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، اسے زخمی کرتے رہنا، زخمی دیکھنا؟ ویسے مقصد اچھا ہے۔ لیزا کے بابا کے آفس میں لیزا کے کہنے پر ایک فائل دینے آئی تھی۔ لیزا کو ضروری کام تھا، وہ نہیں آ سکتی تھی، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ فائل دینے کے بعد مجھے اپنے جاب انٹرویو کے لیے بھی جانا تھا۔ اسی افراتفری میں اس نے مجھے گرا دیا تو میں نے بھی اسے اس کے فیوچر باس کی نظروں میں گرا دیا۔ جو جاب شاید اسے آسانی سے مل سکتی تھی وہ آسانی سے ہاتھ سے نکل گئی۔ پھر اس نے مجھے برقی زینے سے گرانے کی کوشش کی۔ اگر سن گلاسز میرے ہاتھ میں نہ ہوتے تو میں کبھی نہ دیکھ پاتی کہ وہ میرے پیچھے کھڑا مجھے دھکا دینے والا ہے۔ دیا یا نہیں دیا، بات تو ایک ہی ہوئی نا۔ اب میری غیرت مجھے اکسا رہی تھی کہ مجھے بھی اسے منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ میں ہدا کو انکار کرنے کی پوزیشن میں تھا ہی نہیں۔ وہ واحد لڑکی تھی جس نے مجھے کافی کے بعد ڈنر اور پھر پارٹی پر ساتھ لے جانے کی آفر کی تھی۔ اب مجھ جیسے تقریباً کانے اور بہرے ہو چکے انسان کے ساتھ اگر وہ ساملی سلونی لڑکی جانا چاہتی تھی تو مجھے ناشکری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ویسے بھی 2 سیمسٹر تک میرے کانوں کی وجہ سے میرا اتنا مذاق بنایا جا چکا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں یہاں سے اچھی ڈگری تو لے جاؤں گا لیکن زیادہ عزت نہیں۔ کچھ بدتمیز سے فرینڈز تو ابھی بھی میرے کانوں کے پاس تالی بجا کر بات کرتے تھے۔ تالی، سماعت اوپن، اپنی بات کی، تالی، کان بند، سماعت بند۔ بہت مشکلوں سے میں نے اپنی سماعتیں کھڑی کی تھیں کہ میں وہ سب سن سکوں جو سامنے والا کہہ رہا ہو۔ میرے ساتھ پارٹی میں چلو گے؟ افطاری میں؟ لیکن ابھی تو رمضان گیا تھا، اتنی جلدی پھر آ گیا؟ اس کا غصے سے منہ پھول گیا تو میں نے جلدی سے چند ممکنہ فکروں پر غور کیا اور ہنس کر کہا، پارٹی، اچھا اچھا پارٹی، ہاں کیوں نہیں۔ وہ مسکرا دی تو میری سانس بحال ہوئی۔ حشاش بشاش سا میں پارٹی میں مزے کر رہا تھا کہ اسے بے فکری سے ایسے ہنستے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ چند دن پہلے اسے جاب سے ناک آؤٹ کروایا تھا اور اب یہ یہاں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس دن میوزیم میں تم نے مجھے پرپوز کیا تھا، اب آگے کیا پلان ہے؟ میں اس کے پاس آئی۔ کون ہو تم؟ وہ استہزائیہ ہنس کر پوچھنے لگا۔ کون ہوں میں؟ اب مجھے بتانا پڑے گا کہ کون ہوں میں؟ وہ استہزائیہ تھا تو میں اس قدر چلائی تھی کہ سب ہمیں دیکھنے لگے تھے۔ یہ کون ہے؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ تم کون ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ کون ہوں میں نے اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے واپس اس سے ہی پوچھا اور پھر جھٹک کر چھوڑ دیا۔ ٹشو سے آنکھیں صاف کیں، تھوڑا سوں سوں کیا اور اس کی سمت سے رخ پھیر کر چلنے لگی۔ چند سیکنڈ بعد مجھے اپنے پیچھے سوئمنگ پول میں کسی کے شراب گرنے کی آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہاں اس کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ میری بدقسمتی، میری تکلیف کا موجب، اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ اگر وہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو مجھ سے سیدھی طرح سے آ کر کہے کہ وہ مجھ پر مر مٹی ہے، میرے نام پر آہیں بھرتی ہے۔ ایسے اتنی ٹھنڈ میں مجھے پانی میں گرا کر اسے کیا ملا؟ مجھے تو تقریباً نمونیا ملا، یقیناً 103 بخار ملا، فلو اور سپر فلو کا چرسوما ملا، اور اسے کیا ملا؟ میں ٹھیک ہو گیا تو اس کے ڈپارٹمنٹ گیا کہ ہاں شاید وہ مجھے زخمی کر کے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، ویسے کافی کامیاب رہی تھی۔ میں مجھ سے محبت تھی تو تمہیں سیدھی طرح سے کہنا چاہیے تھا۔ محبت؟ اور تم سے؟ ہاں، اپنی شکل آئینے میں دیکھی ہے؟ تم نے دیکھنے کی لائق ہی نہیں چھوڑی۔ بس جو چھوڑ دی ہے اس پر گزارا کرو اور کوئی اپنے جیسا ڈھونڈ لو۔ گھونسلے میں ہاتھ گھما کر وہ چلی گئی۔ میں بھی چلا آیا۔ دادی ٹھیک کہتی ہیں، میں انہی لڑکوں میں سے ہوں جو گھر میں شیر ہوتے ہیں اور باہر کی گیدڑوں سے بھی پٹ کر آ جاتے ہیں۔ میں بھی پٹ آیا تھا چمگادڑ سے۔ اب وہ سرے عام تو تم سے محبت کا اقرار نہیں کر سکتی نا، تم اسے خط لکھو، جبران نے کہا۔ خط؟ اس زمانے میں؟ محبت بھی تو خطوں کے زمانے کا ہی جذبہ ہے نا۔ خط لکھو اور اس کے ہاتھ میں دے کر آؤ۔ پوسٹ مین کو نہ دے آؤں؟ یہ نہ ہو جس ہاتھ سے دے کر آؤں وہ ہاتھ ہی نہ رہے، اسے عہدے سے سبکدوش کر دیا جائے۔ اف، کتنے بزدل ہو تم۔ اف، کتنا؟ ہاں بزدل ہی ہوں میں، خط کوریے کر دیتا ہوں۔ یار اس کے ہاسٹل چلے جاؤ نا، وہاں اس کی فرینڈز بھی ہوں گی۔ تو وہ سب مل کر میرا مذاق اڑائیں گی۔
تو کیا چارلی چیپلن ہیں جو تیرا مذاق بنائیں گی اور ہنسیں گی؟ اگر وہاں کوئی پنجاب کی لڑکی ہوئی اور اس نے جگت مار دی کہ جاؤ کھوتیا ای کی کھچ ماری او، تو پھر ہوتا ہے پھر نہیں، تم اتنا کیوں سوچ رہے ہو؟ میں رکا اور سوچا کہ ہاں میں اتنا سوچ کیوں رہا ہوں۔ میں نے پین اٹھایا اور خط لکھا اور اس کے ہاسٹل کے سمت چلا آیا۔ جس وقت میرے دروازے پر دستک ہوئی اس وقت ہم فرینڈز مل کر ہارر مووی دیکھ رہی تھی۔ چونکہ ہر لڑکی کو اپنے علاوہ دوسری لڑکی کا روم اچھا لگتا ہے، تو ان 15 لڑکیوں کو اپنے علاوہ میرا یہ روم پسند تھا۔ کچھ یہ وجہ تھی اور زیادہ وجہ یہ تھی کہ جب ان کے کمروں میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تھا تو وہ ٹھونسنے کے لیے کسی کے بھی روم میں گھس جاتی تھیں۔ آج وہ کسی میں تھی۔ جب دستک دی گئی تو سب نے حیرت سے دروازے کی سمت دیکھا کہ یہ ہاسٹل کے اخلاقی اصولوں کی کون دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اس طرف کون بد تہذیب جاہل عقل سے آری کھڑا ہے جو دستک دے کر کمرے میں آنا چاہتا ہے؟ وہی جو اڑے اڑے رنگ لیے دہلیز پر کھڑا تھا۔ اگر میری دوربین نگاہیں صحیح تھیں تو وہ کام بھی رہا تھا۔ یس، میں اس کی طرف بڑھی۔ اس نے مجھے اور پھر باقی سب کو دیکھا۔ سوری، میرا خیال ہے میں غلط جگہ آ گیا ہوں۔ وہ غلط جگہ نہیں، غلط وقت پر آیا تھا۔ جو سفید لفافہ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور جس پر میرا نام یہ بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا اور جس کے کنارے پر ایک چھوٹا سا دل بھی بنا ہوا تھا، وہ میرے دائیں بائیں سے جھانکتی، دائیں سے بائیں جھولتی نازنین کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ یہ تو لیٹر نہیں، شاید لو لیٹر۔ لیزا نے جھٹ وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ پتہ نہیں، وہ ہکلایا۔ اس پر پتہ نہیں تو لکھنا تھا نا پتہ۔ وہ شرارت سے مسکرائی اور باقی سب کہکہوں میں ہنہنائی۔ پتہ نہیں جی کہ کیسے پتہ لکھنا تھا جی۔ وہ کچھ اتنی دھیمی آواز سے بڑبڑا رہا تھا کہ 15-20 لڑکیاں ایک دوسرے کو شش کرتی اس کے منہ کے قریب جھکائیں۔ وہ مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے جی۔ ہم سے؟ لیزا چلائی اور باقی سب بھی۔ وہ چونکا، ان سب کو دیکھا اور جیسے سرپٹ وہاں سے بھاگا۔ کچھ شور ہونے پر جب ہم سب نے کھڑکیوں سے سر نکال کر نیچے دیکھا تو وہ مین انٹرنس کی سیڑھیوں کے پاس گرا پڑا تھا۔ ایسا گرتا پڑتا رلتا ملتا انسان مجھے لیٹر لکھے گا، وہ بھی لو۔ لو؟ اور وہ بھی اس سے؟ مجھے ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ جس لڑکی کی وجہ سے میں کتنی ہی بار مرتے مرتے بچا تھا، میں دل ہی دل اس پر مر مٹا تھا۔ یہ تو سنا تھا انسان بغیرت ہوتے ہیں، یہ نہیں معلوم تھا کہ دل بھی بغیرت ہوتے ہیں۔ نہ اس دل کے پاس آنکھ کی شرم، نہ ماضی کی کیس ہسٹری پر ششو پنج۔ یہ سمجھتے سمجھتے کہ وہ دل ہی دل مجھ سے محبت کرنے لگی ہے، میں دل ہی دل اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس پر آنے والا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، دھول کی طرح اڑ گیا، اور رہ گئی دل کی وہ دھڑکن جو اس کا نام لینے لگی کہ اب سانس نہیں آتی، اس کی یاد آتی ہے۔ لیکن شہر کی مکھیوں کی طرح شہر کی لڑکیاں بھی کم ڈنگ نہیں مارتی، اور انسان ان کے جتھے سے ایسے گھبراتا ہے جیسے گیلے ہاتھ مین سوئچ کو ہاتھ لگانے سے۔ تو جب میں نے اس کا کمرہ شہر کی مکھیوں سے جتھا ہوا دیکھا تو میرے دماغ نے الارم بجانا شروع کر دیا، اور یہ الارم کچھ اتنی زور سے بجا کہ وہ سب جو میری طرف دیکھ رہی تھی مجھے دو دو سروں والی دکھائی دینے لگی، پھر وہ 2 سے 3 اور 3 سے 6 سر والی ہو گئی۔ اتنا ہجوم شہر کی مکھیوں کا! ڈراونی ڈائنوسورنیا! میں نے تیزی سے وہاں سے نکل جانا چاہا، اتنی تیزی سے کہ میں ڈور میٹ سے الجھ کر سڑک پر ڈھیر ہو گیا۔ 5 منٹ بعد ہوش آیا تو وہ سب لڑکیاں مجھ پر جھکی ہوئی تھیں، 3-4 تو سیلفیاں لے رہی تھیں۔ لو لیٹر لے کر آئے ہو اور ایسے گیدڑوں کی طرح بھاگ رہے ہو، شیر بنو۔ اتنی ساری شیریوں میں تو اصل شیر بھی گیدڑ بن جاتا، میں تو نیچرل گیدڑ تھا، بقول دادی۔ ذرا دور مجھے وہ کھڑی نظر آئی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے اٹھا کر کسی گٹر میں پھینک دے۔ ہاتھ میں پکڑے لو لیٹر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سڑک پر بچھی میری لاش پر پھینک کر وہ چلی گئی۔ اس کے ہاتھوں، آنکھ، ناک، کان، گردن، ہاتھ، پیر زخمی کروانے کے بعد میں نے دل بھی زخمی کروا ہی لیا تھا، تو اب پیچھے کیسے ہٹ سکتا تھا؟ میں ہفتے میں ایک بار اس کے ڈپارٹمنٹ جانے لگا۔ اس سے ہیلو ہائی کرنے کی کوشش کرتا تو وہ منہ بنا کر تو کبھی پھیر کر چلی جاتی۔ جاتی ہے تو جائے، میں بھی زیادہ سے زیادہ جانے لگا، اتنا کہ شہر کی مکھیوں نے مجھے چائے کافی آفر کرنا شروع کر دی۔
میں اس حد تک کامیاب ہو گیا تھا تو میں نے اسے ہیلو ہائی کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اب میں جاتا، اس کی فرینڈ سے باتیں کرتا، اسے اگنور کرتا اور ہنستا مسکراتا ہوا واپس آ جاتا۔ میں نے سنا ہے کہ دنیا میں ناقدری سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہوتی۔ میں اسے یہی سزا دے رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ مجھے اگنور کرے گا، مجھ سے ہیلو ہائی نہیں کرے گا تو میں اداس ہو جاؤں گی، ڈسٹرب ہو کر چڑچڑی ہو جاؤں گی۔ ہم، شزا، ایسے ٹیرس پر کیوں بیٹھی ہو؟ تو کیسے بیٹھوں؟ چیل کوا تو ہوں نہیں کہ ریلنگ سے جھول جاؤں۔ آج کل تم ہر ایک سے جھگڑنے کیوں لگی ہو؟ ہر ایک سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ سارا، جینی اور... ہاں تو مجھے ان کی منحوس شکلیں پسند نہیں، ہر وقت ٹر ٹر کرتی رہتی ہیں، ہر ایک سے باتیں کرنے بیٹھ جاتی ہیں۔ ہر ایک سے تو نہیں، بس وہ عہد سے ہی۔ تم بھی اسے باتیں کیا کرو نا، کیوں ایسے اداس اداس پھرتی رہتی ہو؟ اداس ہوں میرے دشمن؟ زہر لگتا ہے مجھے وہ۔ حیرت ہے، کل وہ بھی یہی کہہ رہا تھا۔ اچھا، تو اس زہر کو اس نے لو لیٹر کیوں لکھا تھا؟ وہ تو تم نے پھاڑ کر پھینک دیا تھا نا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ لو لیٹر ہی تھا؟ ڈیئر شزا کے ساتھ ہارٹ بنا تھا۔ ڈیئر تو تمہیں میں بھی کہتی ہوں، سویٹ ہارٹ بھی، دل ول بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت تیار ہو کر آیا تھا۔ یہ تو سراسر تمہاری خوش فہمی ہے، ایسا بھی کوئی تیار نہیں تھا وہ روز میرے لیے کلاس میں آتا ہے، سمجھی؟ تم نہ سمجھی کر رہی ہو، وہ تمہارے لیے آتا تو تم سے بات نہ کرتا؟ اس نے کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے ہی گھاس نہیں ڈالی۔ جو اب وہ تمہیں نہیں ڈال رہا اور تم تلملا رہی ہو۔ شٹ اپ! اس نے مجھ سے ہیلو کرنا ترک کر دیا تھا تو ٹھیک ہے، بھاڑ میں جائے۔ زخموں کا کیا ہے، مرہم لگاؤ ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں۔ بس یہ دل کے زخم، یہ دل کے درد، یہ کہاں جاتے ہیں؟ مجھے لیزا نے بتایا کہ وہ میرا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی، تو مجھے کچھ دیر کے لیے برا لگا، لیکن عاشق اگر ڈھیٹ نہ ہو تو بس پھر اسے ڈوب مرنا چاہیے۔ میں تیار ہوا، چاکلیٹس لیں اور اس کے ہاسٹل چلا گیا۔ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ دروازہ کھولتے ہوئے دھاڑی۔ لینے نہیں، دینے۔ چاکلیٹس آگے کی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، سمجھے؟ اترا کر اس نے گردن اٹھائی۔ تمہیں نہیں، لیزا کو۔ وہ اپنے روم میں نہیں ہے۔ یہاں ہے کیا وہ؟ ہاں میں یہی ہوں۔ ٹیرس سے لیزا چلائی، ہاتھ لہرایا اور مجھے اندر آنے کے لیے کہا۔ جس وقت میں ٹیرس پر لیزا کے سامنے کرسی پر بیٹھ رہا تھا، اس وقت وہ دروازہ دھاڑ سے بند کر کے وہ باہر کی طرف جا رہی تھی۔ مین ڈور پر رکھے دو گملوں میں سے ایک کو ٹھوکر مارنے کی غلطی کرتے وہ اپنے پیر کے درد کو چھپاتے سڑک پر بظاہر لاپرواہی سے چل رہی تھی، لیکن میں اور اس کے 3 فرینڈز اپنے اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑے ہو کر دیکھ سکتے تھے کہ اٹ ہرٹس کہ آپ کے لیے لو لیٹر لانے والا کسی اور کے لیے چاکلیٹس لے آئے تو دل کے 2 نہیں 200 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بیگ سے الجھ کر وہ زخمی ہو سکتا تھا تو مر بھی سکتا تھا، لیکن وہ مرا نہیں، بلکہ میرا دل جلانے کے لیے زندہ رہا۔ یہ اپنی چاکلیٹس اٹھاؤ اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ سویٹ ہارٹ، ایک تم بھی لے لو، تمہارے لیے آئی ہیں، تم کھاؤ۔ تو تمہیں یہ افسوس ہے کہ یہ تمہارے لیے نہیں آئیں؟ میرے پاس پیسے ہیں، میں مارکیٹ سے لے سکتی ہوں۔ مارکیٹ سے سب کچھ مل جاتا ہے، بس دل نہیں ملتا ڈیئر۔ یہ چاکلیٹس بہت دل سے لائی گئی ہیں۔ تو پھر اس دل کو اٹھاؤ اور دفان ہو جاؤ یہاں سے۔ تمہارا غصہ تو ٹھنڈا ہونے میں نہیں آ رہا، جبکہ موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ دیکھو یہ ٹھیک ہے کہ وہ تمہیں لفٹ نہیں کروا رہا، تو اب تم اسے لفٹ دے دو۔ اسے الٹا نہ لٹکا دوں؟ لفٹ میں؟ دل ہی دل تم اسے پسند کرنے لگی ہو نا؟ دل ہی دل میں اسے قتل کرنے کا پلان بنانے لگی ہوں۔ محبت سے قتل؟ ایسے گھائل کرو گی اسے؟ ایسے اسے اپنی زندگی سے فارغ کروں گی۔ میری ہر فرینڈ جیسے میرے کے خلاف ہو گئی تھی۔ آئے دن وہ اس کے ساتھ لنچ، کافی اور آؤٹنگ کے لیے جانے لگی تھی۔ پتہ نہیں اس کے پاس کتنا مکھن تھا جو اس نے میری ہر فرینڈ کو لگا دیا تھا، اور اب وہ سب بٹر برگر بنی میری آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی۔ اس لڑکی کا نام شزا نہ ہوتا تو شرارہ ہوتا۔ میری زندگی کے دامن پر آگ لگا کر، میرے دل کو محبت کی بھٹی میں جھونک کر وہ مجھے زخمی کرنے کے بعد کنگال کرنے پر تلی تھی۔ اس کی فرینڈز کے ساتھ کافی لنچ بھگتاتے بھگتاتے میری جیبیں خالی ہونے لگی تھیں۔
مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا منہ اتنی دیر تک پھولا رہے گا کہ میری پھولی ہوئی جیبیں پھس ہونے لگیں گی۔ اب میں ان سے ملنے نہیں بھی جاتا تھا تو وہ خود آ جاتی تھیں، کوئی نہ کوئی پروگرام بنا لیتی تھیں۔ آج کل شیزا بلیک کلر بہت پہن رہی ہے، ایک نے کہا۔ تو میں نے پوچھا، تو یہ اداسی کی نشانی ہے، وہ تمہیں مس کر رہی ہے۔ مس شیزا مسٹر احد کو مس کر رہی ہے۔ میری خوشی ابھی نوک دل پر تھی کہ یہ تم نے کس نفسیاتی جنرل میں پڑھ لیا ہے؟ دوسری نے پہلی سے پوچھا۔ تمہاری ڈائری میں۔ شٹ اپ۔ وہ دونوں آپس میں لڑنے لگی اور میں اپنے آپ سے کہ کہاں پھنس گیا میں۔ اچھا بھلا سیدھا سادہ سا انسان تھا، اب نہ بھلا رہا نہ سیدھا۔ ہاں میری کمر سردیوں میں درد کرتی ہے بہت۔ شہر کے حالات خراب ہو گئے تھے یا ٹی وی والوں نے مجھ جیسی چڑیا دل لڑکیوں کو خوفزدہ کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا کہ ہاسٹل سے نوٹس ملنے لگے کہ رات کو غیر ضروری باہر نہ رہا جائے اور کسی اجنبی پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ ہفتہ 10 دن تو سب نے اتنی زیادہ احتیاط کی کہ 3 لڑکیوں نے معصوم راہگیروں کی ہیلوں سے پٹائی دھلائی صفائی کر دی اور 2 نے اپنی جان کے بچاؤ کے لیے ممکنہ حد تک کچھ اتنی بلند و بالا چیخیں ماری کہ بلند و بالا عمارتیں تک ہل کر رہ گئیں۔ اب جب آئے دن ایسی خبریں آ رہی تھیں تو مجھے بھی وارڈروب میں پھینکا گیا بابا کا دیا اپنا بیگ نکال لینا پڑا۔ ایک اسپرے کی بوتل لی، واش روم میں 3 زبانوں میں ہیلپ ہیلپ کی چیخوں کی مشق کی، پھر پھر کمرے میں اپنی چیخوں کی عمدگی اور فریکوینسی کا دائرہ کار چیک کیا اور پورے 3 منٹ تک حلق پھاڑ کر چلاتی رہی، لیکن کوئی بھی لڑکی کمرے سے نکل کر میرے کمرے کی طرف نہیں آئی۔ کیا میں گونگی چیخیں مار رہی تھی؟ کیوں ہم لڑکیوں کا نام ڈبونے پر تلی ہو؟ تمہاری نازک چیخیں صرف 5ویں فلور تک جا سکی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ 7ویں فلور کی سرزمین سے دور رہی ہیں؟ سینے پر ہاتھ باندھے، آنکھوں پر چشمہ لگائے، ہاسٹل کی سب سے پڑھاکو چینی لڑکی میرے سامنے کھڑی، میرے شان میں رب الرحسان ہو رہی تھی۔ وجہ تو میں خود نہیں جانتی تھی، شاید کمزوری ہو گئی تھی۔ ماں نے کتنی بار کہا کہ دیسی گھی کھایا کرو، طاقت آئے گی، لیکن میں نے بھی کھا کر نہیں دیا۔ اگر کوئی چھپکلی چوہا یا کاکروچ دیکھ ہی لیا ہے تو سارے جنگل کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس جنگل میں ایسا کوئی ٹارزن نہیں رہتا جو تمہیں ان دیو ہیکل خونخوار جانوروں کے چنگل سے آزاد کروائے۔ کوشش کر کے تم خود ہی کیوں نہیں شیر بن جاتی؟ شیر؟ شیرنی بن کر گرج کر رہی ہو نا تو شیر بھی بن جاؤ، کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ تھی کہ میں اندر سے کافی ڈر گئی تھی۔ بابا ٹھیک کہتے تھے، ہنر کوئی بھی کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتا ہے۔ میں نے بھی لاتے گھونسے مارنے کا ہنر سیکھ لیا ہوتا تو آج کام آتا۔ خاص کر اس رات جس رات بارش بھی ہو رہی تھی، بادل بھی گرج رہے تھے اور دل بھی خوف سے بیٹھا جا رہا تھا، اور اپنے عین پیچھے چلتا ہوا سیریل کلر بھی سامنے سائی کی صورت دکھائی دے رہا تھا کہ اپنے بیگ کے سٹریپ میں ہاتھ ڈال کر میں پلٹی اور جتنی بھی طاقت خوف کے ہاتھوں بچی رہ گئی تھی اسے زورے بازو میں لا کر پیچھے والے کو ہٹ کیا اور جیسے الاسٹک کو 2 لوگ پکڑ کر کھینچیں اور پھر چھوڑ دیں تو اس کے سیریل کلر بیگ کو پکڑ کر میں نے جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ بادل زور سے گرجے، بجلی چمکی اور وہ دھڑام سے زمین پر جا گری۔ اس کا اپنا ہی بیگ اس کے منہ پر غلیل کی طرح لگا۔ وہ بادل گرج رہے تھے لیکن بخدا اس کی چیخیں ان سب پر سبقت لے جا چکی تھیں۔ گرنے سے بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے کچھ اس انداز میں ہیلپ ہیلپ کہا کہ سنگین سچویشن کے باوجود میں خود کو کہا لگانے سے روک نہیں پایا۔ یہ لڑکیاں بھی نا پتہ نہیں کون کون سی زبانیں سیکھ لیتی ہیں اور پھر خوف میں ساری زبانوں کو مکس کر دیتی ہیں۔ انگلش، اردو، فرینچ میں اس نے جو کہا تھا اس پر شہر کی عوام کو ہنسایا تو جا سکتا تھا، مدد کے لیے بلایا نہیں۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، گرنے کی وجہ سے ٹانگ کی ہڈی توڑوا بیٹھی تھی، ایسا اس کا کہنا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا البتہ یہ تھا کہ اس کی ٹانگ ٹھیک ہے، لیکن وہ بضد تھی کہ ایکس رے وغیرہ کو اس کی ٹانگ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ چلتی ہے تو کھڑچ کھڑچ کی آوازیں آتی ہیں۔ اب ایسے ایکس رے مشین اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی کہ کڑچ کڑچ کی آوازوں کا پتہ لگا لیتی۔ شاید اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ کوئی بونا شونا اس کی ٹانگ کی ہڈی میں بیٹھا چپس کھا رہا ہے جو ڈاکٹروں کی بیکار سی مشینوں کو دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کتنی ڈرامے باز ہے، لیکن پھر بھی میں 2 دن اس کی عیادت کے لیے جاتا رہا۔ جب وہ 2 دن عیادت کے لیے آ سکتا تھا تو ہفتے میں ایک بار 30 منٹ یا 30 سیکنڈ کے لیے نہیں آ سکتا تھا؟ وہ اتنا خود غرض ہے
اسی لیے میں اسے پسند نہیں کرتی۔ یعنی وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں خود اپنی وجہ سے زخمی ہوئی؟ اور جو اس نے کالا کوٹ اور ہیٹ پہنا ہوا تھا اور پھر وہ میرے عین پیچھے کیا کر رہا تھا؟ اس کا ایک ہاتھ بھی جیب میں تھا۔ یقیناً اس کے ارادے نیک نہیں تھے، اور اگر نیک تھے ہی تو وہ پھر میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ پوائنٹ ہے یا نہیں؟ آج بھی کوئی نہیں آیا۔ ایک تو یہ منحوس لیزر کو عادت ہے کیلنڈر کے سامنے کھڑے ہو کر دائرے بنا بنا کر ایونٹ لکھنے کی۔ 3 تاریخ پر اس نے شیزا ٹریجڈی کڑچ کڑچ لکھا ہوا ہے، اور 7 تاریخ سے 15 تک وہ آج بھی نہیں آیا لکھا ہوا ہے۔ میں تمہارے غلیظ چہرے پر تیزاب پھینک دوں گی لیزا۔ کچھ تیزاب ماؤتھ واش کے طور پر بھی یوز کر لینا۔ اتنی گندی دوائیوں کی بدبو آتی ہے کہ جیسے ہی منہ کھولتی ہو ناک بند کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کچھ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارنا چاہا، لیکن سامان تو میسر تھا لیکن ہاتھ نہیں۔ دونوں ہاتھ کوہنی تک پلستر میں تھے۔ اگر بارش نہ ہو رہی ہوتی اور میں نے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو کر خود کو پیچھے نہ گرا دیا ہوتا تو ہاتھ زخموں سے مبرہ ہوتے۔ یہ تمہارے لیے پھول آئے ہیں۔ جینی کمرے میں آئی۔ کون دے کر گیا ہے؟ لیزا نے چٹ پکڑی اور پڑھنے لگی، پھر بکے میرے سرہانے رکھ دیا۔ میں نے منہ پھیر لیا۔ 15 دن بعد یاد آیا تھا پھول بھیجنے۔ ڈسٹ بن میں پھینک دو انہیں۔ اچھا، لیکن کیوں؟ مجھے نہیں چاہیے اس منحوس انسان کے بھیجے ہوئے پھول۔ کس انسان کے؟ آہد کے۔ یہ آہد نے نہیں، تمہارے جم انسٹرکٹر نے بھیجے ہیں۔ دیکھا کیسا خود غرض انسان ہے وہ، میری بےزتی پر بےزتی کروا رہا ہے۔ وہ دونوں ہنس رہی ہیں اور میں بس رو دینے کو ہوں۔ یونیورسٹی کے باغ سے پھول توڑ کر بکے ضرور بنایا، لیکن اسے گلاس میں ڈال کر کھڑکی کے پاس رکھ کر کافی مگ اور کھلی کتاب کے ساتھ اپنی تصویر لے کر فیس بک پر پوسٹ کر دیا۔ ویسے میں اپنی کمینگی پر دل ہی دل کافی خوش تھا، اور کیوں خوش نہ ہوتا؟ کتنا رویا کراہا زخمایا گیا تھا میں، صرف اسی کی وجہ سے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ میں ہر روز $5 خرچ کر کے بکے لے کر اس کے پاس جاتا اور اس کے پھولے ہوئے منہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے گلدان میں لگا دیتا۔ اس مہنگائی کے دور میں اتنی بڑی قربانی کون دیتا ہے؟ محبت اپنی جگہ، لیکن بچت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ویسے بھی میں ایسی محبت کے حق میں نہیں جو آپ کو کنگال کر دے۔ اگر وہ کھڑکی میں بیٹھ کر میری آمد کا انتظار کرتی ہے تو پھر کیا ہوا؟ میں نے بھی تو ڈینٹسٹ کے پاس بیٹھ کر اپنے آدھے ٹوٹے دانت کی جڑ نکلنے کا انتظار چلا چلا کر کیا تھا، اور پھر ایئرپورٹ کے پاکستانی ڈاکٹر نے تو مجھے سن کیے بغیر ہی سلائی کیا تھا کہ میں بس سننا ہی ہو گیا تھا۔ کتنا کچھ سہا تھا میں نے، اور وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہے، وہ بھی گردن تانے، منہ پھلائے، ایگو سے دماغ بھرے۔ اس کے فرینڈ نے مجھے پھولوں والی بات سنائی تو میں بے اختیار ہنس دیا۔ پتہ نہیں یہ لڑکیاں اتنی ضد کیوں کرتی ہے؟ ناک کو اوپر اٹھا کر رکھتی ہیں کہ ناک ناک نہیں رہتی، مسٹر بین کی ناک میں بدل جاتی ہے۔ میں نے اس کے لیے ایمبولینس بلوائی، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا، اس کے روم میں اس کا حال چال پوچھنے گیا، پھر بھی اس کا منہ پھولا رہا، جبکہ وہ مجھے ایئرپورٹ پر اور پھر کاروں کی نمائش پر اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس لیے میرا ماننا ہے کہ مرد کا ظرف بڑا ہوتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے اور دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے۔ جس وقت مجھے ایمبولینس میں پٹخا جا رہا تھا اور میں تکلیف کی شدت سے کراہ رہی تھی تو وہ منہ چھپا کر ہنس رہا تھا۔ اتنا چھوٹا ظرف ہے اس کا۔ جس وقت مجھے روم میں شفٹ کیا گیا اس وقت وہ نرس سے گپے لڑا رہا تھا، کافی اور برگر کھا رہا تھا۔ میں میڈیسن اور ڈرپ پر آ گئی تھی اور وہ جیب سے چاکلیٹ نکال کر کھاتے ہوئے کھڑکی میں کھڑا سہانی بارش کو انجوائے کر رہا تھا، جیسے پاکستان میں تو کبھی بارش ہوئی ہی نہیں تھی۔ وہ تو صحرا میں رہتا رہا تھا۔ گرجتے چمکتے بادل، ٹپ ٹپ پڑتی بوندیں اسے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھیں۔ عامر خان کی طرح وہ تو کرکٹ کھیل کھیل کر تھک گیا تھا، لیکن ساون تھا کہ آ کر برس نہیں رہا تھا۔ ویسے تم گری کیسے؟ مجھے گرا کر وہ پوچھ رہا تھا، اور زیر لب ہنس رہا تھا۔ میرا ہونٹ تھوڑا سا زخمی تھا، بینڈیج لگی تھی، ڈاکٹر نے بات کرنے سے منع کیا تھا، ورنہ میں آواز سے ہی نہیں انداز سے بھی بتاتی کہ میں کیسے گرائی گئی تھی۔ رات 10 بجے تم مسٹر مائیکل کی شاپ پر سموسے پکوڑے لینے گئی تھی، یا سموسے لے لیے تھے لیکن چٹنی لینا بھول گئی تھی۔ میں اس کی چٹنی کرنا کیسے بھولوں گی اب؟ کھڑکی سے اپنا نظارہ برسات مؤخر کر کے وہ میرے بیڈ کے پاس آیا۔ عجیب ہو تم لڑکیاں، ایمرجنسی میں بھی کہیں جانا ہو تو ہیل پہننا نہیں بھولتی۔
مسکارا، کاجل، لپ گلوس، میچنگ کوٹ، شرگ، اتنا کچھ یاد رکھا تھا تو یہ بھی یاد رکھ لیتی کہ گرتے ہوئے اپنا توازن کیسے سنبھالتے ہیں۔ اگر تم سڑک پر گرتی تو شاید اتنی زخمی نہ ہوتی، لیکن تم سڑک اور فٹ پاتھ پر آدھی آدھی گری، اور پھر میری شکل دیکھتے ہی تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں اتنا بوکھلا جاتی ہو؟ ٹھیک ہے، میں بہت ہینڈسم ہوں، مجھے اتنا نقصان پہنچانے کے باوجود تم میری خوبصورتی کا زیادہ کچھ نہیں بگاڑ سکی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنا احساس کمتری ایسے بوکھلا کر ظاہر کرو۔ اور وہ تمہارا بیگ، کل ملا کر یہی کوئی 16 بینڈ لگی ہیں تمہارے منہ پر۔ جب وہ خنجر اور تلواریں تمہاری کھال میں گھسی ہوں گی تب تمہیں پتہ چلا ہوا ہوگا کہ لاہور کا ایئرپورٹ میری چیخوں سے کیوں گونج اٹھا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے گردن موڑ کر تمہیں دیکھا تھا تو تم نے شانے اچکا اچکا کر گارڈ کو لاپرواہی سے کچھ بتا رہی تھی اور بار بار اپنی نیل پالش چیک کر رہی تھی۔ میں نیل پالش تو نہیں لگاتا، ورنہ میں بھی تمہارے گرنے پر یہی سب کرتا، لیکن میں بہت زیادہ رحم دل انسان ہوں۔ تمہاری طرح میں وہاں تمہیں اکیلا چھوڑ کر بھی جا سکتا تھا، لیکن میں تمہیں ہاسپٹل تک لایا۔ اب اتنا کچھ کر لیا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے ڈیوز بھی بھروں گا۔ اور وہ چیخیں، کیا برانڈ چیخیں مارتی ہو یار تم! مہنگی ہوں گی کافی، ہے نا؟ لمیٹڈ ایڈیشن ہوگا ان کا، یا پھر ڈاؤن لوڈ کی تھی کسی ویب سائٹ سے یا کسی بل میں منہ دے کر۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دفان ہو جانے کے لیے کہا، لیکن وہ کھڑکی میں کھڑا لگان میرا مطلب بارش دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد باہر گیا اور ایک کپ کافی اور لے آیا۔ اگر میرے ہاتھ پیر سلامت ہوتے اور مجھ پر غنودگی طاری نہ ہو رہی ہوتی تو میں اس پر خوشی طاری کر دیتی۔ ٹھیک ہے، میں وہ سب نہیں سیکھ سکی تھی جو بابا نے سکھانا چاہا تھا، لیکن ایسی گے گزری بھی نہیں رہی تھی کہ اسے مزہ نہ چکھا سکتی۔ میری زندگی ایسی گے گزری بھی نہیں تھی کہ میں اس کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے کھڑا ہو کر ایک پھول ہونٹوں میں دبا کر اسے دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہونے کا احساس دلاتا رہتا۔ ہاں البتہ اس کی کھڑکی کے نیچے سے گزر کر لیزا کو آواز دے کر میں کافی کے لیے ضرور بلایا کرتا تھا۔ بیمار لوگوں سے جو دوائیوں کی بو آتی ہے نا، وہ مجھے بہت ناگوار گزرتی ہے۔ پھر وہ تو بیمار شیرنی تھی، اس کے چمکتے ہوئے پنجے مجھے نیچے اتنی دور سے بھی نظر آ جاتے تھے۔ اس کی آنکھوں کی گرمی مجھے جھلسا رہی ہے۔ آنکھ دبا کر میں نے لیزا سے کہا، ایک بار تو ایک موٹی سی فائل عین میرے سر سے کچھ انچ دور جا گری۔ سر اٹھا کر دیکھا تو کھڑکی بند ہو چکی تھی۔ میں زیر لب ہنس دیا، تو وہ مجھے زخمی کر کے اپنی فرینڈ سے دور کرنا رکھنا چاہتی ہے۔ کتنی معصوم اور بے ضرر تھی نا وہ۔ اگلی بار فائل کی جگہ ایک چھوٹا سا گملہ آیا جسے میں نے کیچ کر لیا۔ جو بھی تھا مجھے اس کی یہ ادا اچھی لگی۔ میں نے گملے کو عزت سے اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا اور اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ پانچویں بار دستک پر بھی کم ان نہیں کہا گیا تو میں خود ہی دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ بیڈ پر نیم دراز وہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ دکھا تو وہ یہی رہی تھی۔ یہ گملہ تم نے مجھ پر پھینکا ہے؟ میں اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یعنی وہ بہت زیادہ خفا تھی۔ دادی کہتی ہیں لڑکیوں کے دل چڑیا جیسے ہوتے ہیں، ننھے دل بے چارے دل۔ وہ اس چڑیا دل نے مجھ شیر دل کو کافی نقصان پہنچایا تھا، لیکن پھر بھی میں اس وقت یہ مان گیا کہ اس کی آنکھیں ڈبڈبا چکی ہیں اور وہ انہیں مجھ سے چھپانے کی کوشش میں سر نہیں اٹھا رہی۔ گملہ مار کر اپنی یاد دلانے کی کیا ضرورت تھی، وہ بھی اتنی دور اوپر سے۔ ایسی حالت میں تم اٹھیں، ٹیرس تک گئیں، گملہ اٹھایا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا؟ اچھا چلو، یہ لو گملہ، سامنے سے مار لو۔ اسے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ آنکھیں تو اس کی خشک ہی تھیں، لیکن یقیناً چڑیا دل رو رہا ہوگا۔ ہاں یہ لو، اگر تمہاری خوشی مجھے زخمی کرنے میں ہے تو ہو جاؤ خوش۔ وہ ہو گئی خوش، اس نے اپنی خوشی پوری کر لی اور شیر دل چلا اٹھا، امی! اور گملہ میں نے اس کے سر پر دے مارا۔ اب ایک انسان ایسے درخواست کر رہا ہے، منت تک کرنے پر آ گیا ہے، تو کیا میرا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ میں اس منگتے کی منت کو پورا کر دوں؟ گملہ چھوٹا تھا لیکن پتھر کا تھا۔ جب اس کے سر پر پڑا تو گملہ سلامت رہا، لیکن اس کا سر، وہ صرف سر نہیں رہا۔ سر نہ رہا اور سر قلم ہی ہو گیا۔ مجھے تو پھر سے سیدھے سیدھے ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ جب ایئرپورٹ سے زخم کھانے شروع کر دیے تھے تو آگے کیسے دلار ملتا۔ دادی ٹھیک کہتی ہیں، گھر سے کھا کر نکلو تو آگے بھی کھانا ملتا۔ ایئرپورٹ پر شمشیریں ملی تھی تو یہاں گملہ کیوں نہ ملتا؟
تم سے کس نے کہا تھا کہ تم گملہ اس کے حضور پیش کرو اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ کہ آؤ شزا، کرو میرا کیما؟ مجھے کیا پتا تھا وہ مار ہی دے گی۔ اب پتہ چل گیا نا؟ اب جان چھوڑ دے اس ریڈ بیلٹ کی، اس سے پہلے کہ تیرا جسم تیری جان چھوڑ دے۔ منہ اچھا نہ ہو تو بات اچھی کر لیتے ہیں۔ سامنے والے کا سر ایسا گومڑی ہوا ہو تو بات بھی اسپرٹ پینا ڈول جیسی ہی نکلتی ہے۔ اب تو نہیں جائے گا اس کے پاس۔ میں کیوں جاتا اس کے پاس؟ ایک اور کملا کھانے، ایک اور گومڑ لینے۔ وہ خود کو کیا سمجھ رہی تھی کہ جب وہ سو کر اٹھتی ہے اور کھڑکی میں آتی ہے تو نیچے اس کے دیوانے دھکم فیل ہو رہے ہوتے ہیں، یا جب وہ سن گلاسز لگا کر سر کو تھوڑا سا اٹھا کر سڑک پر چلتی ہے تو ٹریفک جام کر دیتی ہے، ورنہ اپنی ایک تصویر پوسٹ کرنے کی دیر ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پر پکڑ دھکڑ مچ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے تو فرمائش پر بھی سبزی کے ساتھ دھنیا مفت نہیں ملتا ہوگا۔ سبزی والے بھی اسے ہاتھ پر چپٹی مار کر بھگا دیتے ہوں گے۔ وہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب میں نے گملہ اس کی فرمائش پر اس کے سر پر دے مارا تو میری فرینڈ سمیت وہ خود بھی کیوں منہ سجا کر بیٹھا ہے؟ میرا قصور ہی کیا ہے؟ میں نے آج تک اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جو کچھ ہوا جب ہوا وہ اتفاق سے ہوا۔ جتنے بھی حادثے ہوئے وہ اتفاق رائے یعنی بغیر جانے بوجھے ہوئے۔ پھر بھی میری فرینڈز مجھے ذلیل کرتی ہیں، طنز کرتی ہیں۔ مجبوراً مجھے اسے سوری کہنا پڑا۔ پھولوں کے ساتھ میں نے اسے سوری لکھ کر بھیج دیا۔ وہ یہ سوری میرے دل پر کسی بوجھ کی طرح پڑا رہی، لیکن کچھ کام دل پر پتھر رکھ کر کرنے ہی پڑتے ہیں۔ پتھر سے سر پر گومڑ پڑا ہوا اور پھر سوری آئے پھولوں کے ساتھ۔ 4 ہفتے اور 3 دن کے بعد پیشانی پر گومڑ بیٹھ چکا تھا، لیکن ایسے گم گشتہ سوری کی آمد پر وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے مجھے غیرت دلائی۔ خبردار جو یہ سوری قبول کیا تو۔ اگلے ہی کوریئر سے میں نے پھول اور سوری اسے واپس بھجوا دیا۔ دوبارہ اپنی شکل نہ دکھانا کسی بھی ذریعے سے۔ اس کے سوری کے نیچے میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے مجنو نے بھاگ بھاگ کر لیلا کے لیے صحرا پار کیا ہوگا، فرہاد نے نہر نکالی ہوگی، رانجھے نے چاکری کی ہوگی، لیکن ہم یہ سب کیوں کریں؟ یہ سب تو دیوانے تھے، مجھے کیا ضرورت تھی خواہ مخواہ اتنا مستانے کی؟ اگلے دن اس کا رکا موصول ہو گیا۔ پھول کیوں واپس کیے؟ پیسے دو ان پھولوں کے اور کوریئر سروس کے بھی۔ اب ایسی لڑکی کے لیے میں کیا دودھ کی نہریں نکالوں جو مجھ سے پائی پائی کا حساب لے رہی تھی؟ میں نے پیسے دے دیے، لیکن پیسے بھی واپس آ گئے۔ یہ کم ہیں، پورے کر کے دو۔ بل بھیج دو۔ اسے رسیدیں بھیج دیں۔ یہی کوئی $0.5 کم تھا۔ وہ $0.5 پورا کر کے میں نے بھیج دیا۔ زیادہ پیسوں کی شو مانی کی ضرورت نہیں شوخے، امیر ہوگے تو اپنے گھر، یہ رکھو اپنے بقایا پیسے۔ 50 سینٹ میرے منہ پر مارنے کے لیے $5 بس کے کرایہ جتنا پیدل چل کر آئی ہو۔ ہاں، عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ عزت نفس اتنی ہی پیاری ہے تو پھولوں کے پیسے کیوں لیے؟ میں نے کہا تھا مجھے پھول بھیجو۔ اگر بھیج دیے تھے تو کسی گملے میں لگا لیتے، واپس کیوں بھیجے؟ اب بھگتو۔ 2 سال سے تمہارے بھگت تو رہا ہوں۔ پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ کر ایئرپورٹ کے لیے نکلا تھا کہ آفتیں بلائیں چڑیلیں یعنی جھمیلے ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ تو کس نے کہا تھا اپنی شکل دیکھ کر نکلو؟ بات کو زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا میں سمجھتی نہیں؟ یہ ٹرکس اب پرانے ہو چکے ہیں۔ تو جو نیا ہے وہ کر لیتا ہوں۔ وہ سامنے دیکھو، کیا وہ سامنے دیکھ رہی ہو؟ اسے دروازہ کہتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو؟ اسے بیگ کہتے ہیں۔ ہاں، اب وہ اپنا بیگ ہمہ وقت لے کر گھومتی ہے۔ میں کوئی ڈرا ورا تو نہیں تھا، لیکن بس میں نے لڑائی کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ویسے بھی لڑکیوں سے کیا لڑنا؟ آخر ایک دن سب کی طرح وہ بھی مر ہی جائیں گی، بلکہ شاید کچھ پہلے ہی مر جائیں۔ مرنے والوں سے کیسی دشمنی؟ تم بدھو ہو یا دیوانے؟ میں تو بس سیانہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے کہ وہ تمہیں 50 سینٹ واپس کرنے نہیں آئی تھی۔ وہ یہی واپس کرنے آئی تھی۔ اس نے ایسے میرے سامنے پھینکے، ایسے، سچی۔ او سچ جاننے والے جھوٹے! وہ جو بار بار پیسے لینے پیسے دینے آ رہی تھی تو وہ دراصل پیسوں کے لیے نہیں تمہارے لیے آ رہی تھی۔ تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے۔ میں اتنی سی بات کیسے سمجھتا جب میرے سر پر میرے دماغ کے قریب و جوار میں عرفہ و اعلیٰ اقسام کی نادر و نایاب چوٹیں لگ چکی تھی؟ تو میں کیسے سمجھتا؟
तुम्हारा मतलब है वो मुझसे मिलने आ रही थी? जिब्रान ने अपनी फाइल मेरे सर पर दे मारी और चला गया। मैं भी चला गया। उसके हॉस्टल। शाम थी और सन्नाटा भी। वो शायद अभी अभी यूनिवर्सिटी से वापस आई थी। टेरेस पर बैठी कॉफ़ी पी रही थी। अब चूंकि उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था और कॉफ़ी होती भी गर्म है, तो मैं वापस लौट आया। जिब्रान क्या क्या है, कुछ भी समझ लेता है। रात भर मुझे नींद नहीं आई, उसकी याद में नहीं, बल्कि इन कराहों से जो वो मुझे देती रही थी। अगले दिन मैं उसकी क्लास में गया और 50 सेंट का सिक्का उसके सामने दे मारा। ये पकड़ो, ये चल नहीं रहा। ये चलेगा कैसे, इसके पैर ही नहीं हैं। क्यों, इसे भी तुमने लंगड़ा किया है? वो सीट से उठकर खड़ी हो गई। या अपने अल्फाज बदलो या अंदाज, समझे? मुझे आदत नहीं ऐसे लहजे सुनने की। मुझे तो बहुत आदत थी ना, तलवारें और घोड़े की नाल खाने की। वो तुम्हारा नसीब था। वो मेरा नसीब था तो तुम भी बन जाओ। मोटी सी किताब को उसने मजबूती से हाथ में पकड़ लिया। गो मैं डरा नहीं, लेकिन एक कदम पीछे हट गया। 4 कदम, 6। ये 50 सेंट लो और बदल के दो। यही कोई इससे 10 कदम दूर होकर मैंने कहा। उसे सिक्के को अपने हाथ में लिया और बैग में रखा और नया सिक्का निकालकर टेबल पर जोर से दे मारा। ये लो, और दोबारा अपनी शक्ल न दिखाना। मुझे क्या ज़रूरत थी उसे दोबारा अपनी शक्ल दिखाने की? मैंने अपना सिक्का लिया और अभी वो क्लास से बाहर निकला ही था कि मैंने तेज़ी से सिक्का बैग से वापस बाहर निकाला। मुझे एकदम से याद आया कि उसमें कुछ गैर मामूलीपन था। सिक्के के एक तरफ शिजा और दूसरी तरफ आहद लिखा था। जब मैं तेज़ी से उसके पीछे चलती हुई गई तो वो कुछ गुनगुना रहा था और मेरे दिए हुए सिक्के को हवा में उछाल रहा था। ये क्या है? मैंने सिक्का उसके सामने किया। शिजा और आहद, मैंने इस पर हम दोनों का नाम लिख दिया है। क्यों? क्योंकि मेरा तो दूर दूर तक कोई अजीम कारनामा सर अंजाम देने का प्रोग्राम नहीं कि मेरा नाम किसी सिक्के पर कुंद हो। तुम्हारा इरादा हुआ भी तो भी तुम्हारे नसीब में ये सब नहीं होगा, इसलिए लिख दिया। अब कोई इंसान आगे से ऐसे फलसफे झाड़े तो कोई क्या करे। वो इतने गुस्से में चलती हुई मेरे पास आई थी कि मैं चाह कर भी नहीं कह सका कि लोग प्रपोज करते हैं तो रिंग देते हैं। मैं सिक्का दे रहा हूँ, वो भी 50 सेंट का, वो भी अमरीकी, वो भी अमेरिका में खड़े होकर। बस क्या करूं, बचपन में मुझे चिड़िया का रोस्ट खाने का बहुत शौक था। खाया भी था। इसीलिए बस मेरा दिल। सुनो शिजा, मैंने कुछ इतनी बुलंद आवाज से कहा कि सब चौंक कर मुझे देखने लगे। कुछ दूर उसकी फ्रेंड्स भी खड़ी थीं। वो जेरे लब मुस्कुरा दी। क्या है? मिस शिजा पलटकर मुझे देखने लगी। इस सिक्के पर मैंने हमारा नाम इसलिए लिखा था क्योंकि मेरे पास रिंग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो हैरत से मुझे देखने लगी। क्या तुम पागल हो? कुछ देर बाद वो ये कह सकी। हाँ, हो तो चुका हूँ, जब से तुम्हारे हाथों जख्मी होने लगा हूँ। मैंने दिल पर हाथ रख लिया और थोड़ा सा झुक गया। मुझे देखकर सब हंस दिए। बंद करो अपना ये ड्रामा। ठीक है, ड्रामा बंद कर देता हूँ, फिल्म शुरू कर देता हूँ। हीरोइन बनोगी मेरी? मैंने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, थोड़ा सा लहराया और मुस्कुरा दिया। तुम अब विलन तो बन सकते हो, लेकिन हीरो नहीं। अपनी मुस्कुराहट को रोकने की उसने कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। सिक्के को उसने अपनी हथेली पर रखा और फिर मुट्ठी बंद कर ली। बदले में तुम मुझे अपना वो बैग दे दो। हाँ, क्यों नहीं। 4 कदम दूर से ही उसने अपना बैग पूरी कुव्वत से मेरी तरफ उछाल दिया। और मैं बच गया। जरूरी नहीं कि हर बार मेरे साथ सब बुरा ही हो। जो अच्छा था वो मेरे सामने खड़ा था, और जो बुरा था वो मेरे बाजू से लटक रहा था। जैसे मैं ये सिक्का संभाल कर रखूंगी, तुम भी इस बैग को संभाल कर रखना। उसकी आवाज में इतनी नरमी भी थी, मुझे आज पता चला था। लेकिन उसे ये नहीं पता चल पाएगा कि इस बैग की किस्मत में क्या लिखा जाएगा। इससे अपने जख्मों का बदला ले लूं या यादगार के तौर पर संभाल कर रखूं। आप क्या कहते हैं?